نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی کی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتا ہے۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حد ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کی واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے اس سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں؟ پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہدے، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ۔ دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی سکی ہوئی تھی توحید کو تھامنا۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی، دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں۔
आया और गया। ये इतना बेवफा है कि किसी के पास टिका नहीं आज तक, इधर से उधर ऐसा छलांगे मारता ट्रांसफर होता। कभी कभार एक ही लाइफ में आप किसी की बादशाहत तो उसकी फकीरी भी देखें। इस दौर में फितना इतना बढ़ चुका है कि लोग मुल्हिद हो रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं इल्म की वजह से। साइंस टेक्नोलॉजी मैंने सीख ली, अब मैं रब को नहीं मानता नौज़ुबिल्लाह, तो लोग इनकारी बन रहे हैं, लोग इल्म हासिल करके मुतकब्बिर बन रहे हैं। साइंसदान तकब्बिर, डॉक्टर साहब इतने मुतकब्बिर की लोगों से बात भी नहीं करते, तकब्बुर की बुनियाद। अरे यार छोटे मोटे लोग क्या बात करेंगे, मेरी बात क्या ताकत और इस्तात अगर अल्लाह आपको दे तो लोगों से शर दूर करना चाहिए। और हमारा मामला ये ताकत मिल गई हमको कि हम सबसे बड़े शर करने वाले लोगों के लिए बन जाते। तो जब तक गरीब थे अच्छे थे, जैसी माल आया पेड़ में से पैर निकल गए, इनको तकलीफ देना चाहिए। जब तक मैं गरीब हूँ दूसरों के से मांग रहा हूँ, परेशान हूँ, और जब मुझे मालदारी अल्लाह ने दी दूसरों पे जुल्म कर, जब मेरे पास पोजीशन नहीं थी तो लोगों से दबावा हूँ, जब पोजीशन मिल गई तो लोगों को दबा रहा हो रहा है। उसी तरह सूरह बकरा को ले ले तो कहीं सूरह बकरा के अंदर मुनाफिकों की सिफत, काफिरों की सिफत, अहले किताब की बुराइयां बयान की गई। तो हर सूरह अपने अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियतें लिए हुए होता है। तो हर सूरह में खुसूसियत नहीं, बाज सूरतों की बाज मामलों में, बाज मौजूओं में, बाज टॉपिक में ज्यादा खुसूसियत। तो सूरतुल कहफ का मामला कितनों के मामले में इसकी खुसूसियत। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरतुल कहफ के ताल्लुक से, और रिवायत के अल्फाज यूं है, जो याद करे सूरह कहफ की अव्वल 10 आयतें वो दज्जाल की फितने से बच जाता है। मतलब सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें जो याद कर ले वो फितना दज्जाल से बच जाता है। तो इस सूरत की खुसूसियत ये है कि फितने से हिफाजत के लिए सूरत याद रखिए, इसकी खुसूसियत है, स्पेशलिटी है, समझ रहे। और दज्जाल कैसा फितना, मैं समझता हूँ मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की, समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा अजीम फितना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाते हैं अपनी कौम को इससे डराया। हालांकि वो आने वाला नहीं है उनके बाद, वो आने वाला है आखिरी नबी की उम्मत के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, है ना। लेकिन डरा रहे कौन? वक्त के सबसे पहले रसूल डरा रहे हैं। किसको डरा रहे हैं? अपनी कौम को, दज्जाल। तो दज्जाल ऐसा बड़ा फितना है कि इससे पहले ऐसा कोई फितना हुआ ना, इसके बाद कोई फितना हुआ इतना बड़ा। ये फितनों में सबसे बड़ा फितना है। तो जब इस फितने से ये सूरत पढ़ने से किफायत कर जाती है, हिफाजत कर लेती है, काफी हो जाती है, तो बाकी दीगर तो छोटे छोटे ही है, समझ रहे बात। तो लिहाजा इस सूरत की खुसूसियत ये है, ये फितनों से हिफाजत के लिए। सूरतुल कहफ का गहरा ताल्लुक दज्जाल से और दीगर क़यामत से पहले आने वाली फितनों से है, लेकिन वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि दज्जाल से ताल्लुक हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन सूरतुल कहफ के ताल्लुक से जो आज में जो बात वो है कि सूरतुल कहफ के जरिए हम फितनों से कैसे बच सकते हैं। तो असबाब, और आज मैं आपको खास तौर से सूरतुल कहफ के जरिए दुनिया में पाए जाने वाले आजकल की सबसे बड़े 4 बड़े फितनों से हिफाजत कैसे की जा सकती है वो बातें मैं आपको, और ये 4 बड़े फितने 4 वाक़या से रिलेटेड है जो कुरान ने बयान किए। ये 4 बड़े फितने जिससे सूरतुल कहफ कैसे जरिया बन सकती है इन फितनों से हिफाजत के लिए, कैसे सबक ले सकते हैं इन फितनों से हिफाजत के लिए। तो वो 4 वाक़यात हैं, 4 वाक़यात 4 मुख्तलिफ जिसको कहेंगे चीजों के ताल्लुक से, और उन मुख्तलिफ चीजों को अगर हम देखें उसका उलट देखें तो फितनों के ताल्लुक से। तो 4 बड़े फितनों से हम कैसे महफूज रह सकते हैं अगर सूरतुल कहफ की 4 वाक़यात को अगर हम समझ लेते। तो आइए सूरतुल कहफ से जो असबाब हम लेंगे और जो फितनों से हिफाजत या फितनों के दौर में सूरतुल कहफ से जो असबाब लेंगे, और वो 4 खास फितने जिसके अंदर इंसान मुलविस होकर अपने आप को बर्बाद करता है, दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है, वो चारों फितनों के ताल्लुक से सूरतुल कहफ क्या सबक देती है, वो 4 फितने हम देखेंगे। तो पहला फितना जो हम देखेंगे इंशाअल्लाह जिसके अंदर की क्या सबक मिलता है उस फितने के अंदर, वो है दीन और ईमान का फितना। मतलब दीन और ईमान के मामले में आप फितने में पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाए, ये हम देखेंगे। और इसके लिए हम सूरतुल कहफ का वाक़या लेंगे, असहाबे कहफ का वाक़या। दूसरा हम देखेंगे इंशाअल्लाह मालो दौलत का फितना, और इसके ताल्लुक से सूरतुल कहफ से हम सबक हासिल करेंगे वो 2 बाग वालों के वाक़े से। तीसरी नसीहत हम इससे लेंगे इल्म का फितना, और इल्म के फितने के मामले में हम इससे सबक लेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से। और चौथा सबक जो हम लेंगे इस सूरत से आज इंशाअल्लाह जिसको होगा अहद का, मनसब का, ओहदे का, बादशाहत का फितना। और इस मामले में हम जो जुल्क़रनैन की जिंदगी से जो है इस वाक़े से जो सूरह कहफ में उससे नसीहत और सबक हासिल करें। तो 4 किस्म के फितने हम देखेंगे, और चारों किस्म के फितने के अंदर हम जो है सूरह कहफ को क्या नसीहत करता है वो देखेंगे। और ये 4 बहुत बड़े बड़े फितने हैं, ऐसे बड़े बड़े और खतरनाक फितने जो इंसान की दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर देते हैं, याद बहुत ही खतरनाक फितने। तो अगर सूरतुल कहफ से ये सबक हम ले ले जिसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर जुमा सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए, उनको जो नसीहत की कि हर जुमा जो सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए। रिवायत में फरमाया जो सूरतुल कहफ को पढ़ता है तो इस जुमे से लेकर जो जुमा अगला आने वाला है उसके पीछे नूर साबित। सूरतुल कहफ की तिलावत एक सहाबी कर रहे हैं और उनका जानवर बिदक रहा है, हिनहिना रहा है, तो डर लग रहा है कहीं वो ज्यादा बिदके और हिनहिनाए, घोड़ा होता है ना डर जाता है। आप घबरा के जल्दी से अपना तिलावत खत्म करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बादल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जाके खिदमत जाके बताते हैं वाकया, तो आपने फरमाया वो सकीनत थी। सूरतुल कहफ नूर है, 2 जुमा के बीच में
सूरत कहफ की 10 आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया, जो कि जमीन व आसमान जब से बने उसका सबसे बड़ा फितना होने वाला है। ये फितना क्या है अगर देखना है तो मेरा तफसीली उन्वान दज्जाल का फुरूज जो है वो आप जरूर देखें। ये उन्वान है, मैंने बहुत डिटेल में इस फितने को लिया, ठीक है, तो उसका है। इसी तरह सूरतुल कहफ की 10 आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत है, तो पता चला ये सूरत की खुसूसियत है, सबसे बड़े फितने और फितनों से इंसान इससे बच सकता है अगर इस सूरत को पढ़े, उसको समझे। चलिए आइए, जो मैं 4 टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा, जो 4 फितने रखूंगा और सूरतुल कहफ कैसे सबक देती रखूंगा, इस चारों के अंदर इंशाल्लाह इसमें 3-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिले और ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिलेंगे। तो हर फितने को लेंगे और उससे सूरतुल कहफ से 3 सबक लेंगे। लेकिन ये बात मैं वजाहत कर दूं और पहले बता दूं, ये 3 असबाक ही से या ये 4 सबक ही सूरत से नहीं मिलते हैं, कई सबक है भाई इस सूरत के अंदर। तो मैंने सेलेक्टिवली 4 वाक़यात को चुना और 4 फितनों का रद मैं या इससे सबक या नसीहत में बता रहा हूँ। लेकिन कुरान की सूरतों को आप पढ़ते चले जाइए। कुरान में एक समंदर है, याद रखिए, और समंदर के अंदर उलमा लिखते हैं जैसे समंदर से हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा है। कुछ लोग समंदर के अतराफ में घूम के फिर के उसकी ठंडी हवा का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर के अंदर तैर कर उसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर में सिर्फ तैर के नहीं उसमें वोता लगा के उसके डेप्थ में जाके फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग उसकी गहराइयों में जाकर उसके अंदर की खजाने तलाश करके लाते हैं, समझ रहे? तो लिहाजा बहुत असबाक है। मैंने कहा ना, हर आयत और हर लफ्ज एक सबक लिए, बट उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि हम पूरों को देखें। तो हम मोटे मोटे 4 असबाक 4 फितनों में नसीहत हासिल करें। और मैंने जैसा कहा, ऐसे 4 बड़े फितने हैं जो दीन और दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी। ईमान का फितना, कोई ईमान में फितने में पड़ जाए तो दुनिया और आखिरत खराब। इसी तरह हम देखते हैं माल और दौलत का फितना, जिसने अक्सरियत को हमको जो बर्बाद कर रखा है। तीसरा हम देखें इल्म का फितना, जिसने हमको कभी कभार तकब्बुर में डाल दिया है। आज इंसानियत ये समझती है कि हम इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए कि हमसे पहले कोई नहीं था, और नौज बिल्लाह हम खुदा से भी, रब से भी, क्रिएटर से भी आगे जा चुके हैं। वो ऐसा सोच रहे क्या ऐसा हो सकता है क्या कि नौज बिल्लाह बनाने वाला ऐसा कर सकता है? ये तो हमारी खुसूसियत है। इसी तरह हम देखेंगे अहदे मनसबी और जो है बादशाहत का, जिसको हम कहेंगे मतलब लीडरशिप अगर आपको मिल जाती है, अहदा मिल जाता है, तो फितने में इंसान पड़ जाता है। अपनी दुनिया खराब करता है, लोगों के हक मार के जुल्म करके, और अपनी आखिरत खराब करता है, क्योंकि उसके अमल बर्बाद हो जाते हैं जब लोगों का हक मारता है और उन पर जुल्म करता है। चलिए आइए, हर फितने के अंदर 3-3 नुकात रखूंगा। पहला देखेंगे दीन और ईमान का फितना। इस मामले में सूरतुल कहफ क्या सबक देती है? दीन और ईमान की फितने के ताल्लुक से जैसा बताऊंगा आपको, मैं असहाबे कहफ का वाक़या रखूंगा, क्योंकि इस वाक़े के अंदर दीन और ईमान के फितने में वो लोग पड़ गए थे और उन्हें कैसे अपनी नफ्स को बचाया, फिर रब्बुल इज्जत ने कैसे उनकी मदद की, और फिर क्या उनके साथ हुआ रखूंगा। लेकिन ये बता दूं, हर वाक़े को बहुत शॉर्ट में रखूंगा, टू शॉर्ट। वजह ये कि अगर सूरतुल कहफ के वाक़यात की अगर हम देखना शुरू कर दें, इतने प्यारे प्यारे, इतने बेहतरीन, इतने नसीहत वाले ये वाक़यात हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। असहाबे कहफ इतना इंटरेस्टिंग वाक़या है जिसकी कोई इंतहा नहीं याद रखी, और इतने नसीहतें उसमें नसाइज कहेंगे मौजूद है। हर वाक़या ऐसी है, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं, बहुत शॉर्ट। किसी को तफसीलात में जाना है तो सूरतुल कहफ को उठाए, जहाँ हर जुमा उसकी तिलावत करते हैं, अगर नहीं करते तो शुरू कर दें, और अगर तिलावत करते हैं तो हर जुमा कोशिश करें कि तर्जुमा भी इसका पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? तो बहरहाल आपको डिटेल्स वाक़या सुनने को मिलेंगे, मैं बहुत शॉर्ट। चलिए आइए, असहाबे कहफ का वाक़या क्या है? असहाबे कहफ का वाक़या बहुत सरसरी तौर से शॉर्ट में ये है कि 4 नौजवान थे जिनकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो 9 थे और उससे जायद कितने थे और उससे कम कितने, ठीक है? लेकिन मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। तो असहाबे कहफ में हुआ ये कि 4 नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों के मुताबिक आता है कि ये रूम के किसी शहर, जो कि उस जमाने में ये शहर तुर्की के अंदर कोई शहर हुआ करता था, वल्लाहु आलम, क्योंकि सारी चीजें अननोन है, कोई फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है। अल्लाह ने वाक़े को बयान किया, हम इस पर ईमान लाते, लेकिन बताया जाता है, रिवायतों में आता है, सहाबा के, ताबईन के, तबे ताबईन के अक़वाल है, बहरहाल मुफस्सिर। तो तुर्की का कोई शहर था जो उस जमाने में रूमी हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है? और उसके अंदर 4 नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों में कहा जाता है कि उस जमाने का जो बादशाह था उसका नाम डेसियस था, डेसियस, या उसको अरबी में कहते हैं दकियानूस, ठीक है? और उसी से लफ्ज़ उर्दू में दकियानूस आता है, जो पुराने ख्याल का होता और अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ठीक? तो किंग डेसियस वो एक बादशाह हुआ करता था और उसका जमाना था, और वो अपने आप को इलाह और माबूद और पता नहीं क्या क्या समझता था। और रिवायतों के मुताबिक जो बात समझ में आती है, वाक़या ईसाईयत से पहले का है। मतलब ये लोग जब यहूदियत, मतलब इस्लाम था, लेकिन जब उन लोगों ने अपने आप को अब यहूद कह दिया, तो ये उस जमाने का बात है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उस जमाने में रही होंगी, और बादशाह जो था वो जो है रूबी बादशाह था, तो उसका मजहब जो भी उस जमाने में उनका मिथिकल रिलीजन होता है, माइथोलॉजिकल होता है, खास जो बहरहाल मजहब होता है, उस टाइप का उसको कोई मजहब रहा होगा बहरहाल। और वो अपने आप को बादशाह
یا تو رب سمجھتا تھا یا رب کا ریپرزینٹیٹو سمجھتا تھا اپنے آپ کو دنیا میں. بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو اسلام پر چلنے سے، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا، لوگوں کو اس پر ایمان لانے سے روکتا تھا. اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے. جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا. میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے. یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو گئے. اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے. مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے، دل میں ایمان لا چکے تھے، وہ با ایمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے. لیکن جب وہ بستی سے باہر، جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا، لوگ نکلے، یہ نوجوان بھی اس میں نکلے، لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے، ابھی بول سکتے ہیں. اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے، وہ رب ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود ہے. یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں، سب باطل ہیں. جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا، جب اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ کمیونٹی، ایک ٹیم ہے، ہم لوگ ایک وقت ہے، ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے، وہ ہو سکتا ہے شکاری کتا رہا ہو. شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے، حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، بھیڑیوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے. اب وہ سفر میں جب گئے، جب لوگوں سے اظہار کیا، لوگ پتا چلا کہ وہ سب ایمان والے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کریں. وہ لوگ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے اس کو دعوت دی. اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا ذمہ دار، اس کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، ایک رب کو ماننا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا. اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ. اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے، تھوڑا جو مہلت ملی تھی انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں. اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے. جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے، وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا، نہیں مانے تو مار دیں گے. پھر یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی، رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، ون چانس، ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں. کیونکہ نوجوان، کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا، اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے. یہ سرداروں کے بیٹے تھے، لیڈرز کے بچے تھے، مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس جو وزیر وغیرہ، واللہ اعلم، بہرحال اس نے نہیں مارا، ایک مہلت. یہ لوگ بستی سے نکلے. اب سوچا کیا کریں، اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جاتے. ایک گفا دیکھی، گفا میں جا کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان بند کر دی اور ان پر نیند طاری ہو گئی. اور اس کے بعد وہ سو گئے، لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے. کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا، اور بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے. اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے. لہٰذا ان کو سلا دیا گیا، اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب باہر بیٹھا تھا گفا، ایسا بیٹھا جیسے شکاری کتے بیٹھتے ہیں. اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے، سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا. اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے، جیسے نہیں سوتے تھے کہ زمین کھا جائے، کروٹیں لینا جس کو کہتے وہ لیتے تھے. اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے، آنکھیں کھلی تھی. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، سن نہیں پاتے تھے، آنکھیں کھلی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی. ہیبت سمجھتے ہیں، خوف ڈال دیتے، ڈر ڈال دیتے کہ لوگ ان کو دیکھتے اگر غلطی سے آ بھی گئے پور ہو جاتے، تو کسی کو بتا بھی نہیں پاتے تھے کیا دیکھا، کہاں دیکھا، کیا دیکھا. مطلب اللہ نے حفاظت کی. اور کتے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کو بھی ایسا رکھا کہ وہ بھی جاگتا رہتا تھا، مطلب وہ بھی سویا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھا رہتا، پھر وہ ایک آنکھ بند ہوتی دوسری کھل جاتی. مطلب وہ سو رہے تھے، کانوں پہ پردہ تھا، لیکن لوگوں کو دکھتا تھا وہ جاگ رہے ہیں. کتا بھی ایسا تھا کہ ایک آنکھ کھلی رکھتا، دوسری بند کرتا، دوسری کھلی، آٹومیٹک سسٹم چلتا تھا. اور ہیبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی تاکہ کوئی لوگ آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہ سوئے رہے اور سوئے رہے، لمبا زمانہ سوتے رہے. ایک زمانے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کتنا سوئے، کسی نے کہا دن کا کوئی ایک حصہ سوئے ہوں گے، چلو نکلتے ہیں. سب نے مل کے کہا دیکھو خاموشی سے نکلو یہاں سے. یہ پیسے لو، کچھ پیسے ان کے پاس تھے، تو جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ شہر سے. ایک کو طے کیا کہ تم جاؤ گے، وہ آدمی نے پیسے لیا اور چھپاتے شہر کے پاس پہنچا. جب شہر کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں جو چھوڑ کر گیا تھا. اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یا وہ خواب دیکھ رہا ہے دن کے اندر. اب آپ کچھ سوچیے، کوئی سو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے قول ہے کہ وہ شاید 309 سال سوئے تھے، 309 ایئرز، سمجھ رہے ہیں؟ تو 309 سال سوئے تھے، واللہ اعلم، پھر بھی ہم نہیں جانتے. تو 309 سال سوئے تھے. اب آپ سوچئے کہ سمجھ لیجئے آج سے 300 سال پہلے کا اورنگ آباد شہر، اس کے بعد کوئی سو کے اٹھ کے آج آ رہا. اب ایڈوانسمنٹ آج سمجھے 300 سال پہلے کا مطلب تو اورنگزیب کا زمانہ ہے جو شہر بن رہا ہے اورنگ آباد.
اور آج کیا مطلب کیا تبدیلی دیکھیں گے اس کے. تو اب 300 سال ہو گئے، اس کو لگا یہ دیوانہ ہو گیا، آدمی پاگل ہو گیا، اس کو خواب دکھ رہے دن میں، چیزیں بدل گئی، حالات بدل گئے، گھر بدل گئے، عمارتیں بدل گئی، لباس بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، دکانیں بدل گئی. پھر چھپاتے دکان میں گیا، سکہ نکال کے بولتا ہے کھانے کچھ دو. دکاندار نے سکہ لے کے دیکھا، دوسروں کو بلایا جاؤ یہ کیا سکہ، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے لا لی انہوں نے. تو ان کو لگا ان کو کوئی خزانہ ملا، تو یہ کیا کر رہے ہیں، سے خزانے میں جا کے لا رہے. اس نے کیا کیا، بات ہوئی اور بات ذمہ داروں تک گئی، بات وقت کے بادشاہ تک گئی. وقت کا بادشاہ بتایا تھا کیوڈوس اس کا نام تھا، لیکن وہ اسلام قبول کر چکا تھا، وہ مسلم تھا. واللہ عالم. بہرحال وہاں جاتے ہیں، وقت کے بادشاہ کو بتاتے، وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے. پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ایسا ایک گفا ہے، وہاں ہمارے اور بھی دوست ہیں، ہم لوگ ایسے سوئے تھے، سو کر جب اٹھے تو یہ حال ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ چند نوجوان ایمان لائے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے، لیکن وہ کبھی نہیں ملے کعبے میں. مشہور تھے واقع، اور بالکل وہ سکے لے کے آئے، اسی وقت کے بادشاہ کے سکے لے کے آئے. وہی نوجوان تھے، تعداد وہی تھی. لوگوں نے دیکھا، ان کا کتا تھا اس گفا کے پاس. بادشاہ بھی کیا، شہر کے لوگ گئے، دیکھا کرا. اور بہرحال اس کے بعد کو دیکھنے کے بعد، ملاقات کے بعد اللہ رب العزت نے ان سب کو موت دے دی، کیونکہ اللہ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ جیسا پہلی بار پیدا کرتا دوبارہ پھر اٹھائیں. اور وہ نوجوان بہرحال انتقال کر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا کہ اس گفا کے پاس مسجد بنائی جائے، عبادت گاہ بنائی جائے، لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا. لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں کہ بنانا چاہیے، یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے، لیکن کیا انہوں نے. بہرحال قرآن نے کہا کہ مسجد تعمیر کی جائے، عبادت گاہ بنائی جائے. اس طرح کی ڈسپیوٹ ہوئے اور ان کا معاملہ پھر ختم ہوا. تو اللہ نے اس کے ذریعے یہی بتا دیا کہ ہم جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کرتے دوبارہ پھر اٹھائیں گے. اس اصحاب کہف کو سلانے کے بعد اٹھایا. اسی طرح ان لوگوں کا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہوں گے، واللہ عالم، جو بھی کر رہے ہوں گے. اصحاب کہف بھی تو 300 سال سو کے اٹھے نا، اللہ نے پھر ان کو لا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے اس حالت میں، واللہ عالم، پھر آئیں گے قیامت سے پہلے. اور ہم ہر انسان جس طرح زندہ ہے مرنے کے بعد پھر اٹھنے والا ہے. یہ اصحاب کہف کا ایک سبق تھا بہرحال. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف سے یہاں دین اور ایمان کا فتنہ، یہاں سے یہ پوائنٹ سے لینے والا. یہ تھا پورا واقعہ، بہت مختصر، بہت شارٹ. چلیے اس واقعے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی، جو بہت اہم میرا نقطہ تھا، وہ تھا دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو. پہلی چیز یاد رکھی ہوئی تھی توحید کو تھامنا. ان نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ توحید کو تھاما. توحید سمجھتے نا، ایک اللہ کو ماننے کو ایسا چمکے اس کو توحید پر. سب سے پہلا کام نوجوانوں نے کیا، توحید کو تھاما. تو میں گزارش کروں گا اصحاب کہف نے جس طرح سے ایمان لانے کے بعد توحید کو تھام لیا، ہم تمام لوگ بھی توحید کو تھام لیں. جس کو توحید مل گئی اس کو دنیا مل گئی، اس کو آخرت مل گئی. جس کو توحید نہیں ملی اس کی دنیا برباد ہوگی، اس کی آخرت برباد ہوگی. میری باتوں کو کان کھول کر سب سنیں. توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی. توحید اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. توحید کو لازم جانے، توحید کو وہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی. دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. یہ جگمگاہٹ بولتے ہیں، انسان کو اس طرف لپکتی ہے. لیکن غور سے سنیے، یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے، تو دجال آنا باقی ہے. تو اگر اس چکا چوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے ہیں آج، تو کل جب دجال آئیں گے تو کیا ہماری حیثیت رہے گی، کیا اوقات اور کیا بساط رہے گی. کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے. اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں آتا. کہ اصل چیز ہے توحید کی نعمت، توحید کی دولت. توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور اصحاب کہف نے اسی کو بچایا، یاد رکھیے، توحید کو یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں گے، یہ فالتو بات ہوگی، ہم سے بڑی غلطی ہوگی بیجا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات. تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا. اس واقعے سے جو دین و ایمان کی فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح. صحبت صالح، اچھے دوستوں کی صحبت، گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتہ چلتا ہے. پہلے وہ نوجوان اکیلے اکیلے تھے اور ڈرے، پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے، اور پھر بستی سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا. جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے. جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے. چلو میں اپنی دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا ہوں. پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، پھر سب نے کہا، اور پھر ایک گروپ بن گیا. اور انہیں ہمت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے. اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو بولتا تھا اس کو ختم کر دو، لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسے نہیں ختم کیے جا سکتے ہیں، تو مہلت بھی چھوٹ بھی دی اور ان کی بات بھی سنی. تو اچھی صحبت کا اثر یہاں پتا چلتا ہے، یاد رکھیے. تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا ضروری، یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا بڑا ضروری.
اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت ہم لوگ بھول چکے ہیں. تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے. اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے، اکیلے اکیلے تھے، پھر جمع ہوئے اور جمع ہو کے ایک طاقت بنے اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی. وہ بھی سوچتے ہیں مجبور ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں ایک جگہ یاد رکھیے. تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں. بری صحبت پہ فخر اختیار کرتے ہیں. فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں، یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور کیا فرمایا سنیے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28 میں فرمایا رکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہے اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرنا. اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے. اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا اور اچھی صحبت والے سب ایک جگہ جمع ہوئے. نتیجہ کتنا اچھا ہے آپ خود دیکھیں. تو دوسرا سبق ملا اس سے دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید پرستوں کو ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہم کو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو واقعہ بتایا گیا سورہ کہف میں وہ یہ ملتا ہے دنیا کی مال و متاع کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور ثواب کے کام کرنا. دنیا کو ترجیح دینے کے بدلے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت کو کامیاب کرتے ہیں. اور نوجوانوں نے یہی کیا. انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا دنیا کی، انہوں نے اپنی تجارتوں کو اپنے کیریئر کو چھوڑا. ارے نوجوان تھے تو کیا نہیں تھا دنیا میں کرنے کو. ہوتا ہے نا آج آپ نوجوان ہیں دین پر چلنا چاہتے، لوگ بولتے ہیں میاں دھندا پانی کر لے پہلے پھر دیکھا جائے گا دین سب چلے. میاں ابھی داڑھی واڑی کیا رکھ رہا ہے، شادی وادی کر لینے کا، اس کے بعد بچے ہو جائیں گے جب داڑھی رکھنے کا. ارے ابھی سے کہاں بچی کو برقع ورقع بنا رہے آپ گھر، آپ دنیا تو گزار لے، دنیا کی رنگینیوں سے تو گزر جائے، شادی وادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، پھر دیکھا جائے گا سسرال میں تو یہی کرنا بڈھی بن کے رہنا بیچاری کو برقع پہن کے ہے نہیں. ہم یہی سوچتے ہیں نا کیریئر ویریئر بنا لے، پھر دیکھا جائے گا دین ایمان اسلام نمازیں وغیرہ تو بڈھے ہو جائیں گے 58 کا جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے. اب تو گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہوتی تو بہرحال جب بھی ریٹائرمنٹ لیں گے 60-70 سال کی عمر میں اس کے بعد دین وغیرہ پہ چلیں گے. نہیں، یہ جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوان ہونے کے باوجود دنیا کے تمام متاع اور سہولتوں کو ترک کیا. اپنی تجارت تھی، ہو سکتا ہے ان کے والدین جو بڑے بڑے پوزیشن پہ تھے یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن کو پہلے تو ایسے ہوتا تھا بادشاہ کے بعد ایسے ہوتا تھا، وزیر کا بچہ اچھا ہوتا وہ وزیر بن جاتا تھا، تو بڑے بڑے پوزیشن پہ پوسٹ پہ جا سکتے تھے. لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. کس چیز کے لیے؟ آخرت کو ترجیح دی اور دنیا میں ثواب کیا، خوب نہیں کیا، اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 3 آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کر لے، جو ایمان لا لے اور نیک عمل کر لے تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے. تو یہ نوجوان ایمان لائے اور انہوں نے یاد رکھیے نیک کام کیا. اور اسی طرح جو ہے سورہ کہف سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی اس واقعے سے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہ صعیدا جرزا. اللہ فرماتا ہے کہتا سنیے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرمایہ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کر کے آتا. زمین پہ جو کچھ ہے یہ چمک ہے اس کی اور ہم چاہتے ہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے اس میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ہی چٹکل میدان بنا دینے والے. اور ایک زمانہ آئے گا اللہ ان تمام چیزوں کو دنیا کی چٹکل میدان بنا دے گا. یہ سونا، یہ چاندی، یہ بنگلے، یہ گھر، دولت، محلات، جائیداد، کیا کیا سائنس ٹیکنالوجی، یہ وہ برباد چٹکل میدان کر دیں گے اللہ. تو ایک آخری سبق تھا دنیا کے مقابلے میں اس کو ترجیح. یہ ہم کو سبق ملا. تو ہم دین و ایمان کی فتنے میں نہ پڑے بلکہ دین و ایمان کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس پر عمل کریں. تو سورہ کہف کا جو پہلا سبق دین و ایمان کی فتنے میں ہم کیسی نصیحت حاصل کریں، یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے دین و ایمان کو ترجیح دیں. ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز توحید کی نعمت کو سمجھیں، دوسرا اچھی صحبت کو اختیار کریں اور تیسرا جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو فتنہ دنیا کا بڑا فتنہ اور اس میں سورہ کہف ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے وہ ہے مال و دولت کا فتنہ. مال مطلب پیسہ، دولت مطلب زمین و جائیداد. ویسے مال اور دولت بھی ہاں بس اردو میں دولت بھی پیسے کی بولتے، لیکن اگر ان کو دونوں کو فرق کرو دولت کہتے ہیں اسٹیٹ کو
حکومت کو، زمین اور جائیداد کو، اور مال کہتے ہیں کیش کرنسی کو. تو مال اور دولت ہے نا. تو دولت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹ. تو کسی کی دولت فلاں دولت کی اور یہ ان کی دولت ہے نا، حکومت ہے، گورننس ہے، اس کو بولتے ہیں. تو مال اور دولت کا فتنہ، زمین اور پیسے، زمین جائیداد، یہ پیسے اور زمین جائیداد کا فتنہ. اور آج میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے. امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، غربت نہیں ہے. پچھلی امتوں کے فتنے کچھ اور ہے، ہمارا فتنہ کچھ اور ہے. تو مال و دولت تو ہمارا فتنہ ہے. مال فتنہ ہے، یاد رکھیے. دولت اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چونکہ مال جس کے بعد ہوتا ہے اسی کے بعد زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مال و دولت کامنلی ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، مال و دولت کا فتنہ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا فتنہ، یاد رکھیے. اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کیسا ہم کو گائیڈ کرتا ہے. دو باغ والے انسان کا واقعہ. ایک انسان تھا جو کافر تھا اور ایک انسان تھا مومن تھا. کافر مالدار تھا، مومن غریب تھا. سماج کا نچلا حصے میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا. یہ دونوں کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا. میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو رکھتا ہوں، پھر آگے ہم اس سے نصیحت لیں. واقعہ یوں ہے کہ ایک انسان تھا، اس کے دو باغ تھے. باغ کیسے تھے؟ اس کے باغ کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی. دو باغ ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر باغ، اور باغ کے بیچ میں نہر بہہ رہی، اور باغ کے بیچ کے اندر دونوں طرف کھجوروں کے جھاڑ ہے، اور بیچ میں انگوروں کا باغ ہے، اور اس کے بیچ میں ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں سے بالکل عین باغ کے بیچ میں سے نہر جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی نہریں اس نے لے رکھی ہے، اور آرام سے اس کا باغ چلتا ہے. اور مطلب وہ مالدار دکھانے، اس کے پاس پھل بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور دولت میں جائیداد بھی ہے. یہ ایک دن اپنے باغ کی طرف چلتا ہے اس غریب مسلمان کے ساتھ یا غریب ایمان والے کے ساتھ، اور یہ چونکہ اسٹیٹس والا ہے اور وہ بیچارہ کمتر ہے، اور چلتے چلتے تین باتیں کہتا ہے. پہلی چیز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا باغ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. دوسرا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤں گا، آخرت کا انکاری، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں اٹھا جاؤں گا، مجھ کو ڈاؤٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے. اور تیسری بات کہتا ہے اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں اسٹیٹس والے لوگوں میں ہوں وہاں بھی اسٹیٹس والوں میں رہوں گا، تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. پتا جیسا یہاں جو کچھ ملا ہے جنت مطلب باغ کا کیا باغ جیسا ملا ہے، تو اگر دوبارہ اٹھایا گیا بھی، پہلے تو مانتا نہیں ہوں میں، لیکن اگر اٹھایا گیا بھی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا جیسے دنیا میں ہوا. تین باتوں کا دعویٰ. اب دوسرا آدمی بولتا ہے کہ کسی بات کرتے ہو اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا اور تم اس طرح سے رب العزت کا انکار کرتے ہو، اور اس کو نصیحت کرتا، واز کرتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اور یہ کرو، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے. اور ایک دن جب اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں بچتا. تو مالدار انکار کرنے والا اور غریب مسلمان ایمان والا، مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا. یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے، اور اس سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتی ہے؟ مختصر واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے شاید کفر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم، مطلب میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں کبھی دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا، اور اٹھایا گیا بھی تو عزت والے اکرام والے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا. رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا. تو مال و دولت کے فتنے میں ہم سب پھنسے، ہم سب پھنسے ہیں نا. جاہ اور جلال، مال و دولت کیا کیا پرابلمز لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی ساری برائیاں صرف مال و دولت کی وجہ سے. یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے، نہیں. مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی، لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت میں انسانی برائیاں ہیں. سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے. جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے، سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے ایمان. اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی، غلاموں کی، اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے ایمان. تو میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کا بہت بگاڑ، بہت بگاڑ، یہاں تک کہ دین و ایمان کا بگاڑ. تو مال و دولت کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. خوب حلال مال کمانا چاہیے، اسے زکات دینا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنا چاہیے، لیکن مال کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. تو اس لیے کہہ کہ اس واقعے سے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی، کیا اسباق ملتے، وہ آپ کے سامنے رکھتا. آئیے، جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے، دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پہلا نصیحت کیا ملتی ہے؟ اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا اور اس آدمی کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا. کیا بولا تھا اس نے؟ اگر اٹھائے بھی گیا تو جیسا یہاں ویسا رکھا جاؤں گا. تحقیر نہیں سمجھ. تو سب سے بڑی نصیحت ہے جب اللہ دوسروں سے زیادہ آپ کو مال و دولت دے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. مال و دولت اللہ کی ایک سمپل ایک نعمت. مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا.
देखिए हाथ पे कितना भी मैल लगा, कितना भी मैल लगा, इतना ढेरों मैल लगा, काले हाथ हो गए, सिर्फ पानी के नीचे हाथ डाल के यूं करना शुरू करो, तब बह के चला जाए, पसीना आ जाए हाथ में, मैल निकल के चला जाता, फिर हाथ जैसे कि अच्छे हो जाते है ना। तो मैल भाई आता और चले जाए। ये इतना बेवफा है कि किसी के पास टिका नहीं आज तक, इधर से उधर ऐसा छलांगे मारता, ट्रांसफर होता। कभी बार तो एक ही लाइफ में आप किसी की बादशाहत तो उसकी फकीर भी देखे। मैं मिसालें देना नहीं चाहता हूँ, वक्त नहीं उसकी मिसाल, बहुत बेवफा। लेकिन ये वो खतरनाक दोस्त है जिसको लोग बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा बर्बाद करता है हमारा ईमान और अकीदा और तकब्बुर, बड़ाई और क्या क्या ये बुराई लाता। मेरे पास वक्त नहीं बोलने, बहुत बुरा है ना। सबसे पहला काम, मेरे पास माल दौलत है, कभी दूसरों को हक नहीं। ये मालदार इंसान ने जो अल्लाह का इनकार कर रहा था, आखिरत का इनकार कर रहा था, उसने समझा माल दौलत सब कुछ है, और एक ईमान वाले को हकीर समझा। आज ही हमारे पास बहुत हो गया, जिसके पास माल दौलत है वो गरीब मुसलमानों को हकीर समझते हैं, उनके साथ बैठना, खाना, उनकी दावतों को कबूल करना उससे बुरा समझते हैं। रिस्क कभी मत लीजिए, क्योंकि माल ऐसा हाथ छोड़ के जाता है, इतना बेवफा होता है, आप इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी ने जिंदगी में देखा हो तो वो समझ सकता है कितना बेवफा कैसे चला जाता है। आपने खूब माल कमाया, जायदाद में, गवर्नमेंट ने बोला जायदाद पे स्टे, यहाँ कुछ नहीं बन सकता, ये फलां जोन हो गया, ये पार्क बन गया, ये जू बन गया, क्या करते देखो कैसा परेशान है। आपने माल दौलत कमाया, तिजारत लगाई, आग लग गई आपके बिजनेस में अचानक, आग लगने के बाद क्या हुआ, पूरा बिजनेस जल गया, चले गया ना माल, कैसा छोड़ा ना। कभी कोई सोच सकता है ताजिर जिसका करोड़पति है, उसका तिजारत में वो है, और अचानक आपने माल और दौलत जानवरों की शक्ल में खूब बड़ा की, फार्म हाउसेस और ये, और अचानक बीमारी है, पूरे जानवर मर के चले, कैसा तुम दूसरे दिन कैसा होता ना। आपने इन्वेस्टमेंट किया बहुत जबरदस्त कंपनी में, ऐसी कंपनी जो टॉप में जा रही थी दुनिया के अंदर, और अचानक कल कोलैप्स आ गया, क्या हो जाता, आज का करोड़पति कल का भिखारी हो। एक ये बहुत खतरनाक साथी है, ऐसा साथ छोड़ता है चुटकी। तो बहरहाल, तो किसी भी इंसान को कमतर मत समझिए अगर मेरे पास माल, समझिए आप कभी भी तकब्बुर मत आने दीजिए। अल्लाह की नेमत जब अल्लाह चाहता देता है, जब चाहे छीन लेता है। जैसे बाग वालों को नवाजा था अल्लाह ताला ने, है ना, पहले इंसान उसने क्या किया याद रखिए, नवाजने के बाद उसने गलत सलत बातें कही, इनकार किया अल्लाह का, और उसको हकीर समझा दूसरे मुसलमान को। इसी तरह जो है आज लोग सारी जिंदगी कमाई के लिए कोशिश करते याद रखें, और अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के बाद ये समझते हैं कि इसके अलावा जो लोग रहते वो हकीर है, वो कमतर है, वो कमजोर है, वो बेकार है, वो नाकिस है, बल्कि कभी कभार तो रिश्ता रखने के लायक नहीं है। अरे यार मैं तो बहुत मालदार हो गया, लेकिन मैं बहुत डिप्रेस क्यों, मेरे रिश्तेदार इतने गरीब है यार, मेरे अब्बा को देखो इतने गरीब, मेरे अम्मा को देखो इतने गरीब, मेरे भाइयों को देखो, मेरा पूरा स्टेटस डाउन हो जा रहा है, क्या करूँ, तोड़ दे सबसे तोड़ दे। ना गाँव जाता अपनी, ना माँ बाप को देखता, न भाइयों को, इसलिए क्या कैसे गरीब भाई बहन कैसे हो सकते हैं मेरे, कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन मत कीजिए, किसी को हकीर मत समझिए स्टैंडर्ड के चक्कर, ठीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत में 34 में क्या सुनिए, वकाना लहू समरुन फकाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु अना अक्तरु मिनका मालन व अज़्ज़ु नफरा। उसने क्या बोला मालूम, देखिए सुनिए, अल्लाह ने फरमाया एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ। वो गरीब मुसलमान को देखिए क्या बोला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा या तुझसे ज्यादा मालदार। अब ये काफिर, और क्या करा दूसरे को, मैं तुझको अपने आप से माल में कम समझता हूँ और मैं तुझसे ज्यादा मालदार और मेरी ताकत भी तुझसे ज्यादा। तकब्बुर किया उसने, कभी भी अपनी मालदारी का तकब्बुर नहीं दिखाना, हालांकि उसका अकीदा भी दुरुस्त नहीं था, वो काफिर भी। दूसरा सबक जो हमको मिलता है माल और दौलत की फितने से बचने का, इस वाक़े के अंदर, इस दो बाग वाले के वाक़े के अंदर इतना माल और दौलत था उसके पास, क्या मिलता है, कोई आपको हक़ीर समझे तो आप एहसास कमतरी में मत मुब्तला होइए, बल्कि आपके पास जो नेमत तौहीद अल्लाह ने दी थी उसका शुक्र बजा लाइए। जब कोई आपको हक़ीर समझे, जैसा वो बाग वाले ने, दो बाग वाले ने दूसरे मुसलमान को, गरीब मुसलमान को हक़ीर समझा, तो ये एहसास कमतरी में नहीं पड़ा। कहीं बोल रहे यार तुम क्या, मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं, हक़ीर नहीं समझा इसने अपने आप को। जब उसको दूसरे ने हक़ीर समझा तो एहसास कमतरी में नहीं जा, बल्कि इसके पास जो नेमत थी उस नेमत पे ये खुश, उस नेमत पे ये मजबूती से जम गया। और वो नेमत क्या थी इसके पास, तौहीद की नेमत। तो मुसलमान के पास अकीदा था कि आखिरत में उठने वाला, ही क्या बोल रहा था, दोबारा नहीं उठने वाले, क्या अकीदा था, तो उसने उस पे शुक्र अदा किया। याद रखिए, तो इस बात को आप याद रखिए, कोई आपको हक़ीर समझे तो आप अल्लाह ने जो आपको नेमत दी उस पे शुक्र अदा कीजिए, एहसास कमतरी मुब्तला मत होइए, उसके साथ बुरा सलूक मत कीजिए उस आदमी के साथ जो कर रहा है, बल्कि आप नेमतों का शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ने दी है, कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, अल्लाह ने मुझे अच्छे बीवी और बच्चे दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तौहीद पर कायम रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हलाल रोजी कमाने की तौफीक दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे इबादतें करवा लेता है। याद रखिए, मैं कोशिश करता हूँ, रब्बुल इज्जत मुझे तौफीक देता है कि नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेरी हक़ारत से एहसास कमतरी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आने वाला हूँ, मैं जो नेमत है उस पर खुश हूँ। तो खुश होइए उस नेमत पर, इसलिए कि जब दज्जाल आएगा, याद रखिए, वो खूब मालूम मता लोगों को देंगे, जो उस पर ईमान लाएंगे उसे खूब लुटाएंगे, लेकिन सबसे अजीम दौलत उस जमाने में जो होंगी वो होंगी तौहीद की दौलत। और एक नौजवान तौहीद परस्त जिसके पास दज्जाल आएंगे, हाँ, दज्जाल आएगा और कहेंगे मुझ पर ईमान लाता है, वो कहेंगे ईमान नहीं लाता,
تو وہ کیا کریں گے بولو؟ آرے سے ان کے دو ٹکڑے کریں گے. پھر دجال جڑانے کے بعد بولیں گا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تجھے مار دیا تھا زندہ کیا. تو وہ کہیں گا اب تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائی اس پر اور زیادہ ایمان لاتا ہوں، کیونکہ مجھے بتا دیا کہ حدیث میں تو ایسا کرنے والا ہے، میں اور زیادہ ایمان لاتا ہوں. پھر دجال تلوار اٹھائیں گا اور اسی گردن میں ماریں گا. اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے کی گردن بنا دے گا، پھر اس نوجوان کو مار نہیں سکتے. تو اس دجال کے سامنے بھی جو چیز اس کو بچائیں گی تو اگر کوئی آپ کو حقیر سمجھے، حقیر جانے، تو آپ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اس کو برا نہیں بولنا ہے. آپ کی نعمتیں جو اللہ نے کی اس پر آپ شکر بجا لائیے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ غریب اللہ بھکاری کیا زندگی جیتے گا، تم کیسے جیتے؟ الحمدللہ جو رب کھلاتا ہے کھا کے. یہ نہیں کہ تو کیا امیر، تیری مال ہے کیا لاگ لگے تیری مال و دولت نہیں، کچھ نہیں بولنا. جو میرے کو اللہ کیا کھاتا پیتا اور خوش، توحید کے بعد اللہ نے نوازی ہے، میرے بیوی بچے ایمان والے بڑا خوش. سمجھے آپ بات؟ تو بہرحال تو کوئی آپ کو حقیر سمجھے ایسا سے کمتری مت جائیے. جو نعمت اللہ کی خاص توحید وغیرہ اس کا شکر ادا کیجیے. تو اس شخص نے وہ کیا یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 37-38 پر اللہ نے کیا فرمایا سنیے. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ میں سمجھتا ہوں بات کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا. تو وہ جو مسلمان تھا غریب، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. دیکھیے شکر ادا کیا اس نے کیا بولا؟ میں تو غریب پاتا ہوں، میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، میری تو مال بھی زیادہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ دوبارہ نہیں اٹھوں گا، میرا ٹھیک کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں اٹھا بھی دوبارہ تو تم جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، جیسے یہاں عزت کرتا وہاں بھی عزت کروں گا. تو یہ آدمی جواب میں ویسا سے کمتری نہیں آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تو کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہے جبکہ اس نے پیدا کیا اور میں سب کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. اپنی توحید کے اوپر اس نے شکر ادا، توحید پر اس نے شکر ادا کیا. تو آپ بھی ایسا کچھ ہو تو شکر ادا کیجیے توحید کے معاملے میں. اور متکبر مالدار کو اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سنیے کیا نصیحت ملتی ہے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 39 میں فرماتا ہے کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ متکبر دیکھیں کسی کو جو مال و دولت پہ فخر کر رہا ہے تو کیا نصیحت کرے. اللہ فرماتا ہے اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو اس غریب مسلمان نے اس مالدار سے کیا کہا، اور جب تو اپنے باغ جنت میں داخل ہوا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا؟ کیا کیوں نہیں نکلا؟ ماشاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے امیر، تو نے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا اور شکر ادا کر کے یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا تھا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے. اس سے پتا چلا کہ مالدار متکبر کو نصیحت کی گئی. کیا نصیحت کی گئی؟ یہ نصیحت ہے کہ وہ شکر ادا کرے جو نعمت اللہ نے. تیسری نصیحت کیا ملتی ہے اس واقعے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا؟ سورہ کہف کے اس واقعے سے تیسری نصیحت یہ ہے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے؟ زوال نعمت دنیا میں اور آخرت میں آگ تازہ. غرور کا انجام پتہ چلتا ہے اس واقعے سے ہمیں کہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے وہ انسان جو غرور کرتا ہے اور آخرت کے اندر وہ جہنم میں جانے والا ہے. اور یہ انجام اس واقعے سے ہم کو پتا چلا. کیا ہوا؟ مغرور انسان جو تکبر کے ساتھ بول رہا ہے میں تیرے سے مال میں زیادہ ہوں، دولت میں زیادہ ہوں، عزت والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں آخرت کبھی نہیں قائم ہوگی، میں دوبارہ نہیں اٹھنے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اٹھا بھی تو اچھا میرا نہ لوں گا. اس کا انجام کیا وہ سن لیجیے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر اسی سورت کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 42 میں اللہ نے فرمایا کا وَوَهِيتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اللہ فرماتا ہے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. اب وہ باغ کا حال کیا ہوا جب اس نے تکبر کیا؟ اللہ نے پورے پھلوں کو اس کے برباد گھیر دیے گئے. بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو آندھا الٹا پڑا تھا. ایسا بھور آیا، بونڈر، سائیکلون، ٹائکون جو بھی پھیلا تھا وہ آیا پورے اس کے کھیتی کو پھلوں سے الٹا کر. آپ دیکھیے جھاڑ پہ اچھے جام، اچھے آم، اچھے سیب، اچھے انار لگے اور ایک زبردست تیز یا تھنڈر اسٹارم بارش اولے وغیرہ گر جائے پورے پھل نیچے پڑے اور ایک ہی دن میں کیڑا سب اندھا کر دیا اللہ نے. جو اس نے محنت کی تھی، پیسہ لگایا تو ہاتھ ملنے لگا اور کیا کہنے لگا؟ ملنے لگا اور باغ اندھا الٹا پڑا تھا اور وہ شخص کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو نصیحت کیا ملی؟ تکبر کا انجام دنیا میں خسارہ اور آخرت میں جہنم کا عذاب. تو یہ
دوسرا سبق تھا اس سورت سے، سورہ کہف سے، جو ہم نے حاصل کیا، اور بڑا اہم سبق۔ آئیے سورۃ الکہف سے تیسرا سبق جو ہم حاصل کریں گے آج، اور جو بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کا وہ ہے علم کا فتنہ۔ علم کے فتنے سے ہم کیسے بچیں، سورۃ الکہف کے پس منظر میں دیکھیں گے۔ اور علم کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، جیسے میں نے کہا سائنس ٹیکنالوجی میں انسانیت نے اتنا ایڈوانسمنٹ کر لیا کہ انسان نعوذ باللہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ مطلب سب کچھ، ہمارا کوئی کریٹر نہیں، ہم خود اپنے آپ کے کریٹر ہے، ہمارا کوئی خالق نہیں، ہم خود اپنے آپ کو ہم بنانے والے، اور ہم پیدا کر سکتے ہیں چیزوں کو، ہم بنا سکتے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی ہم اتنے آگے جا رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ رہا ہے کیا خدا کچھ کام باقی ہے؟ خدا نے بنایا اور بستی کو، دنیا کو چھوڑ دیا، اب سب کچھ ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم اور ایڈوانس جا رہے ہیں۔ یہ رہا ایک عام بات۔ دوسرا اس میں ان کے فتنے میں یہ لے سکتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، سائنسدان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علم کے فتنے میں نہ پڑے، اپنے آپ کو عاجز رکھیں۔ تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس فتنے میں نہ پڑے کہ مجھے اگر دین کا علم ہے یا اللہ نے کچھ مجھے تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے تو میں بہت کچھ، یا ہر قسم کا جس کے پاس علم ہے وہ فتنے میں نہ پڑے اس کے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس علم کو میرے لیے نفع بخش بنائے اور میں جو علم رکھتا ہوں اس پر میں بعمل رہوں۔ سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا علم کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے، ہے نا۔ سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو لوگ انکاری بن رہے ہیں، لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں۔ سائنسدان تکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد پہ کم بات کرتے ایک الگ بات ہے، مصروفیت کیسے نہیں کرنے والا، لیکن متکبر، ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا سمجھ رہا بات، یا میں اتنی عالم ہوں، عالم ہوں، تھوڑا بہت علم ہوں، تھوڑا بہت اچھا تقریر دیتا ہوں تو میرے میں اتنا تکبر آ گیا کہ میں لوگوں سے نہیں ملتا، لوگوں کو حقیر سمجھتا اپنے آپ کو۔ علم ہے بیسک کو بناتے، علم بہت بڑا فتنہ اگر اس سے استعمال نہ ہو۔ ہمیشہ علم کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے جو علم ہمارے پاس ہے۔ تو آئیے اس کے لیے ہم سورہ کہف سے کیا واقعہ لے سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم لیں گے اور اس سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں وقت کا برگزیدہ نبی ہوں، اور اولو العزم پیغمبر جو گزرے ہیں یاد رکھیے وہ 5، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ پیغمبر گزرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں ہی ہوں گا، تو آپ نے کہہ دیا میں، میرے پاس سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے کہا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا آپ نے کہنا چاہیے تھا اللہ سب سے زیادہ علم والا، تو اللہ نے ان کی پکڑ کی موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ نہ بولتے، موسیٰ نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا، چلو جاؤ موسیٰ تم کیا کرو، نکلو ایک سفر پر اور جاؤ ہمارے بندے کے پاس جس کو ہم نے علم دے رکھا ہے، دیکھو ذرا تم نے یہ کہا تم کے سب سے زیادہ علم، جاؤ ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں اور پورا واقعہ بہت لمبا ہے، بہت شارٹ میں جانا، ایک مچھلی لے کے نکلتے جو کہ علامت ہوں گی، مچھلی جہاں پانی میں جائیں گی اس کا مطلب وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص سے اللہ ملائے گا جس سے ملانا چاہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب ملے گا کہ علم میں جو انہوں نے کہہ دیا میں سب سے زیادہ علم والا۔ اور موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون جو کہ ابھی صحابی رسول ہے، یہ بعد میں چل کے نبی بنے بنی اسرائیل کے آدمی، اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلے صحابی تھے کسی نبی کے اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت دی، تو یوشع بھی ان میں سے ایک ہے، یوشع ابن نون، یہ پہلے بنی اسرائیل کی ایمان لانے والے انسانوں میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری میں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت دیا تھا۔ تو یہ سفر پہ نکلے، نوجوان ساتھی تھے ان کے، موسیٰ علیہ السلام اور یہ دونوں سفر پہ نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مچھلی چلی جائے نکل کے زندہ ہوتی، مطلب وہ مچھلی مری ہوئی تھی لیکن ایک مقام پر اللہ نے حکم دیں گا اس کو زندہ ہوں گے، پانی میں جائیں گے، وہاں اپن ملیں گے۔ وہ لوگ چلے جگہ سوئے، سو کر اٹھے، مچھلی نکلی اور پانی میں چلے گئی، یوشع ابن نون بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سے اٹھے، موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے دونوں سفر پہ نکل کے، ایک رات گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑے تھک گئے، کیا ہوگا، کہا چلو کچھ کھاتے، جب کھانے کے لیے کھولا تو کہا ارے میں بھول گیا، مچھلی تو نکل کر چلے گئی، تو شیطان نے مجھے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم واپس ریٹرن جائیں گے، ریٹرن گئے، اس مقام پہ پہنچے جہاں مچھلی نے ایک سوراخ کر کے پانی میں گئی تھی، وہاں انتظار کرے اور وہاں آئے خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے، اس نہر کے کنارے سے چلے، ایک کشتی دکھی، کشتی کو ہاتھ بتایا گیا، لوگوں نے پہچان لیا یہ خضر ہے، اور خضر کا احترام کرتے چونکہ وہ نون تھے اس علاقے اندر، شاید کہا کہ آپ آئیے اور بغیر پیسے کے سفر کیجیے کشتی میں۔ وہ بغیر پیسے کے سفر کرنے کشتی میں بیٹھے، کشتی چلے چلے ایک مقام تک پہنچی، اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکالا، خاموشی میں لوگ جب نہیں دیکھ رہے تو توڑ، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا میرے ساتھ چلوں گے تو خاموش رہنا تمہارا کام ہے، اور جب میں بتانا چاہوں گا تب میں بتاؤں گا میں نے کیوں کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تاب نہیں ہے، ایک آدمی آپ کو فری رائڈ دے رہا ہے، کشتی میں فری بٹھایا اور تم کشتی توڑ دیا، خراب کر دیا، امیزنگ، عجیب کی بات۔ اور اسی دوران جو توڑنے سے پہلے واقعی یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، چڑیا آئی اور چڑیا آ کے اس کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نہر میں سے پانی پیا، یا اس دریا کی بڑی پانی پیا، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کیا بتا رہی ہے معلوم کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ تو یہ بتا رہی ہے کہ جتنا پانی میں نے اپنے چوچ میں لیا، جتنا پانی میں نے اپنے چوچ میں لیا، اتنا ہی تیرا اور میرا ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ کے علم سمندر جیسا ہے، اور جیسا چڑیا نے سمندر میں سے ایک گھٹ، چڑیا کا گھٹ کیا ہوتا
تو صرف کتنے ml کا سپ پیوں گی اسے پتا نہیں، 1 ml 2 ml ہے نا، اتنا سا سپ لیتی چڑیا تھوڑا پانی. تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو چڑیا نے پانی پیا، یہ چڑیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے ہمارا علم صرف اتنا ہے، جیسا اللہ کے علم سمندر ہے، تو چڑیا نے جو پانی پیا نا اتنا تیرا اور میرا علم. پھر بعد وہ آگے چلی، انہوں نے توڑ دیا اس کا وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں، آپ نے پوچھ لیا. خضر نے کہا میں نے تو پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہ دوں، ابھی خاموش ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے مجھے چھوڑ دو جسے میرا کنٹرول نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن نکل گیا میرے منہ سے تم نے جب ایسا کیا تو، حالانکہ فری رائٹ دی ہم کو. بہرحال انہوں نے کہا چلو آگے چلے تو ایک بچہ ملا، خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہو گیا، ٹو مچ، ایک جان لے لی تم نے بغیر کسی عذر کے. خضر نے کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ساتھ چلنا، تو خاموش رہنا. کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا. آگے بڑھے تو ایک بستی میں گئے، بستی میں جا کے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. تو وہاں ایک دیوار پہ گرنے پہ ٹیڑھی ہو گئی، تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھی کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور تم ان کے بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرو. خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس بھائی اب یہ عرب ہونے کا ٹائم آ گیا، میں نے آپ سے کہا تھا جب تک میں نہ بولوں آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے، اور آپ لگاتار ہر اس پہ میرے سے کوشچن. تو یہ سپریشن کا ٹائم آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں یہ فرمایا تھا کاش کہ ایسا ہوتا کہ موسیٰ خضر سے سوال نہ کرتے تو نہ جانے اللہ کتنے عجیب و غریب چیزیں ہم کو بتا دیتا اس کے ذریعے. تو کیسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. خضر علیہ السلام نے کہا اب تو فنش ہوگا، آپ سے میں نے پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہیں. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تو بھی پوچھا، لڑکے خط کیا تو بھی آپ نے پوچھا، میں نے کہا نہیں پوچھنا، اب پھر پوچھا آپ نے کہا ابھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں میں نے جو کیا اور کیوں کیا. پہلا میں نے تختہ اس لیے توڑا اس کشتی کا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا بذریعہ وہی کہ ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا ہے. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا جس سے پانی اندر آیا. جب یہ کشتی وہاں پہنچی ہمارے اترنے کے بعد جب بادشاہ نے اس کو پکڑا، جب دیکھا کشتی پھٹی ہوئی تو اس نے اس کشتی کو چھوڑ تو گویا میں نے اس کے فائدے کے لیے کہا، ورنہ اس کی کشتی اس کے ہاتھ سے بادشاہ کیا کر رہا تھا قبضہ کر دیا. قبضہ بادشاہ زبردستی لے لیتے چیزوں کچھ پیسے اس کے بدلے. کہا دوسرا جب ہم بچے کے پاس گئے جو کھیل رہا تھا بچوں کے اندر، میں نے اسے ختم کیا کہ اللہ کا حکم تھا مجھے، اور وہ بڑا ہو کر جو کافر بننے والا تھا جس سے اپنے والدین کو آزمائش میں ڈالنے. اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اور وہ کتنے میں نہ پڑا ایمان کے لحاظ اس کو ختم. اس کے بعد تیسری جگہ جب ہم پہنچے دیوار جو گرنے کی تھی وہاں ایک خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان یتیموں کے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ ملے. دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا. اللہ نے جو کیا میں نے دیوار بنا دی. ابھی دیوار تب تک اچھی رہی انشاءاللہ جب تک بچے بڑے ہونے اس کے گر جائیں گے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے چاہا کہ ان کے والد نیک انسان سے پتہ چلا اگر والدین نیک تو بچوں کو اس کا اجر ملے، ان کے والدین نیک. کہا بھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے. یہ باتیں تھی حکمتیں تھی جو اللہ نے مجھے بتائی جو تمہیں نہیں دیا گیا تھا. پتہ چلا جو موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، جو خضر کو علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کر دی کہ موسیٰ تم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، تم سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم کس کو سب سے زیادہ تم نے بات میری طرف نسبت کرنا تھا تو تم نے کیا کیا، یہ کہا کہ مجھے ہے، یہ تمہاری غلطی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو علم ہے، اور اللہ رب العزت سرچشمہ علم کا ہے، تمام علوم اسی سے آتے ہیں. انسانیت نے تمام علم بھی دنیا اور کائنات کا حاصل کر لیا تو اس چڑیا کی ایک گھٹ کے برابر ہی ہوا جو سمندر سے اس نے پیا ہے. سمندر میں کوئی کمی آتی ہے اس سے، بس اتنا علم ہے انسانیت کے پاس جو ٹوٹل وہ حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے. ارے اللہ کا علم تو چھوڑو، اللہ کے صرف نام صفات آپ لکھنے بیٹھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پورے جھاڑ اگر قلم بنا دیے جائے اور پورے سمندر سیاہی بنا دی جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے بیکنگ میں 7 اور سمندر لا کے ڈال دیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوں گے. اتنی حکمت اللہ رب العزت، اتنا علم اللہ رب العزت. انسانیت کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہم کو جو ملا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے حقیر بندے پہ نواز دیا. تکبر کس چیز کا ہے اور عاجز ہو جانا کی جو علم دیا اللہ بس عمل پیرا کر دے، ورنہ تو ناکام رہا. کیونکہ کتنے لوگ ہوں گے آخرت میں تو واقعہ آپ کو یاد ہے جو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایسا گھیراؤ کے ساتھ، اور وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے، گدھا یا کولو کے بیل جیسا یا گدھے کے جیسا ان کو گھمایا جا رہا ہوں. پوچھا جائے گا تم تو وہ لوگ ہو دنیا میں جو ہم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اب تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا جس چیز کا تمہیں حکم دیتے تھے ہم خود عمل نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں آج یہ سزا مل رہی، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا مل رہی. علم ہے بعمل اس کی دعا کریں. چلیے اس واقعے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے سورہ کہف کے، جس میں علم کا فتنہ جو میں ٹاپک لے رہا ہوں اور کیسے علم کے فتنے سے ہم بچے، کیا نصیحتیں ملتی. پہلی نصیحت جو ہم کو ملتی ہے یاد رکھیے وہ یہ اللہ ہی حقیقی علم سے خبردار ہے، اللہ ہی حقیقی علم کا سر چشمہ ہے، اللہ ہی کے پاس سے سارے علومات ہیں. اس بات کو سب سے پہلے تصور، جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ سائنسدانوں نے کیا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہوں، دنیا کو دفعہ کچھ چیزیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے میری کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے. تو پہلی چیز ہے اللہ ہی کی علم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے اسکیم بھیجا اس لیے کہ انہوں نے واللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے تو کہ اللہ ہی جانتا کس کو سب سے زیادہ علم ہے، وہ نہیں کہا اور دوسرا کہہ دیا میں نے میرے، اور اللہ کی پکڑ کی کہ موسیٰ کا کام تھا یہ کہنا کہ اللہ کا سب سے زیادہ
ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسرا، لوگ اللہ کے علم و حکمت سے زیادہ آج کل کفاروں کے علم حکمت چال بازی کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں۔ ان کی یہ چال ہے، ان کی وہ چال ہے، ان کی آرگنائزیشن کو 100 سال ہو تو ان کی منصوبہ بندی ہے، یہ آرگنائزیشن 1100 سال سے چل رہی ہے، ان کی منصوبہ بندی ہے، وہ فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے تو فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے، فلاں لوگوں کا منصوبہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جانے کا فلاں لوگوں کا منصوبہ ہے۔ ارے ان سب کے تمام منصوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم تھا، تو اللہ رب العزت خود ان کو ان کی چال بازی میں پھنساتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک دم بڑی بکری بن کے کسی کے پیچھے بھی چلو، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چال بازی کرنے والا کر رہا ہے رب العزت کو اس کا بھی علم ہے، اور اللہ رب العزت ان کی چال بازی سے امت کو بچائیں گا۔ اگر امت توحید پر قائم رہے اور جس طرح سے اس کے نبی نے عمل کیا کرتے رہے، احکامات کا عمل لائے، منع چیز کردہ چیز سے رکتی رہے، تو اللہ رب العزت کا کام اس کی حفاظت کر سکتے۔ تو ہم لوگ بڑے اس کی تنظیم، یہ خفیہ تنظیم یہ کر رہی ہے، یہ آرگنائزیشن 100 سال سے یہ کر رہی ہے، وہ آرگنائزیشن سب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم ہے، تو لوگوں کی چال بازیوں کا بھی علم ہے، لوگوں کی اچھائی کا بھی، سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، بات کو آپ سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے جو سلسلۃ الحدیث صحیح ہے، روایت حدیث سنی حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا، وہ جو واقعہ میں رکھا، اور اس نے پانی اپنے چونچ میں بھر لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تجھے علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اصلی ہے، جب یہ پورے اتنے برگزیدہ نبیوں کا علم ایک چونچ میں پانی کے ہوتا ہے، تو یہ تنظیموں کا، یہ شر پسند لوگوں کا، یہ شیطان کی پیروکاروں کی چالوں کی کیا اوقات ہے ایسے؟ پر میں نہیں کہہ رہا ہوں معصوم بکری بن کے چل، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کرے، ایمان اللہ جیسا لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے۔ دوسرا، ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم سمجھیں۔ جو چیز زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے یہ کام میرے ساتھ کروایا ہے۔ اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جیسا کشتی میں سوراخ کر دیا، توڑ تختہ توڑ دیا، خاموشی میں، خضر علیہ السلام ہے نا۔ اب تو کشتی والے بھی کیا گزری ہوں گی اس تھوڑی دیر، کب تک؟ جب تک کہ وہ کشتی چھوٹ نہ گئی، کیا گزری ہوں گی؟ کس نے کیا میرے ساتھ یہ لعنت و ازدر مناوا تو میری کشتی کو توڑ دی ہے نا۔ اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی، اللہ اچھی کشتی کس کی لو، جب ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر چھوڑ دیا تو ہاں چچ بابا بہت اچھا ہوا جو ٹوٹا ہے نا۔ کتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہم لوگ، ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے، اللہ کا گریٹر پلان ہے۔ میں راستے جانا گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، اور ابھی تو میری ریس، ابھی تو میرے گیمز تھے، ابھی تو میرا اسپورٹ تھا، ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی ضرورت تھی، ابھی تو بزنس ٹائم تھا، ابھی تو سیزن تھا، ابھی تو کھیتی کا ٹائم تھا، ابھی تو یہ تھا۔ ویٹ رک جاؤ، آسمان حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی، ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر کا سبب۔ ایک صحابی میں بتائیں لگے ان کو پیرالسس فالج لقوا مار گیا ہے نا، سن ہونا تھا، ہاف باڈی پیرالسس۔ اب اتنے پریشان ہو کے پیرالسس ہو گئے، اتنے پریشان ہو جسی کو انتہا نہیں۔ جب پیرالسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کی چیکنگ وغیرہ ہوا تو ڈاکٹرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کی پھیپڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالسس ہوا اور وہ جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور تکلیف، بلکہ ڈاکٹروں نے دیکھا شاید مر جاتے اس کے۔ ہم نہیں مانتے کہ جب تقدیر میں رہا وہ وقت آتا تو انسان مرنا جب تبھی مرنا، آپ سمجھے؟ تو اللہ نے ایک پیرالسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا اور ساتھ میں جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھ۔ ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہو جاتی، گر گئے پیروں کچھ ہو گیا، ابھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی کرانا تھا کہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے، اب دیکھو نا بچے کا انٹرویو تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اڑا دیا، کیا ہمارا ہی گھر ملتا نوز باللہ اللہ تعالیٰ۔ ایسی جملے ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، دیکھو اب اتنی ضرورت تھی پیسوں کی، ابھی انہوں بیمار پڑے، اب کون کما کے لائیں گے؟ آپ نہیں جانتے، سکتا اس کی جان جانے والی تھی۔ خضر علیہ السلام دیکھیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا اللہ کے فرشتے بھی ایسا کام کرتے رہتے ہیں انسانوں کے لیے ادھر ادھر جا کر۔ کبھی کبھار ایسا میں تعجب کے ساتھ سوچتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو آج کل سی سی ٹی وی کیمرے کا دور، عجیب و غریب معجزاتی ڈھنگ سے بچ جاتے، کہیں بھی نکل جاتے۔ آپ دیکھیے تو بڑا آدمی تھا، بولتے ابھی تو گر کے اس کو کچھ پہ مر جاتا تھا، گاڑی کے نیچے گاڑی پر چلے تو بچہ بیچ میں بچے نکل جاتے، آپ بولتے ہیں معجزاتی طور سے کیسا بچ گیا؟ آپ دیکھیے ابھی تو سی سی ٹی وی کیمرے کا دور ہے، آپ دیکھیے کار چلے گی، بچہ نیچے تھا اور پھر کھڑا ہو گیا، معجزاتی طور سے بچ جاتے ہیں۔ فرشتے ہوتے اللہ کے اپوائنٹڈ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہے، آپ کی بھی سیکورٹی کی ضرورت ہے، تو کہا میری ضرورت نہیں، جب تک فرشتوں کی حفاظت اللہ نے مجھے رکھنا ہے اللہ رکھیں گے، اور وہ میری حفاظت کرتے رہیں گے اور مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ہٹانا چاہیں گے ہٹا لیں گے، پھر تم سب مل کر میری حفاظت نہیں کر پاؤں گے۔ اللہ کا اپنا ایک پلان ہے، تو اس گریٹر پلان کو یاد رکھیے کہ اگر میرا پیر ٹوٹا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اگر میرا مال گیا تو کچھ نہ کچھ فائدہ، اگر میری صحت گئی تو کچھ نہ کچھ اس کا پلان ہے، اللہ کا فائدہ ہے، اگر میری بچوں کی شادی ہوئی تو کچھ نہ کچھ فائدہ، اگر میری صحت آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ اس دنیا اور آخرت میں ہے، شارٹ جس کو بولتے بالکل ہے ہی۔ تو وہ حکمت جب انسان یاد رکھتا ہے نا، کشتی والے نے اگر جزا فضا کیا ہوگا
5-10 मिनट बाद या वो दूसरा, जब वो बादशाह के पास गया तो कितना खुश होगा, बहुत अच्छा हो कि भाई ये कश्ती खराब निकली, नहीं तो गई थी कश्ती, चलो तख्ता बना लेंगे बाद में अपन, समझ रहे बात। जैसा मिसाल के तौर पर कोई डाकू आ गए, एकदम हाईवे की सब गाड़ियों को रोक ली, बोले सबको खत्म कर दो, जल्दी जल्दी किसकी अच्छी गाड़ी, और आपकी गाड़ी एकदम खटारा गंदी हाल में, धुली भी नहीं, जिसकी वजह से आप ड्राइवर को बमका है, गालियां दे के आएंगे, तेरे वजह से गंदी गाड़ी ले जाना बेटा, मेरे खानदान में कोई इतनी गंदी गाड़ी कभी बैठा नहीं, ये नहीं तूने सब ऐसा है। और वो डाकू क्या करे, सबसे ज्यादा चमक रही वाली इसकी गाड़ी को खाली कर, और आपकी यार गंदी पे छोड़ दो, और अल्लाह का शुक्र करेगा बेटा तूने अच्छा करा, गाड़ी को धुआएंगे, तले खा, लड्डू खा मेरी तरफ से, ना डाकू ने हमारी तरफ देखा ना हमारे तरफ कुछ वो है नहीं। जब शुक्र अदा करें अल्लाह का ग्रेटर प्लान रहता हर जगह, समझो। मैं चाह रहा था ये करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसमें कामयाब हो, मैं उस लायक था, नहीं हुआ, अल्लाह का और प्लान है इसके अलावा बड़ा, आप मैं नहीं जानती हूँ प्लान, बस थोड़ा इंतजार करो तो फायदे, समझ रहे बात। तो इस चीज को समझना बेहद। चलिए वक्त नहीं इतना तो बहर, तो अल्लाह के प्लान को हमेशा याद रखे ज़हन में, अल्लाह की हिकमतें याद रखिए, और वो हर चीज को करता है। जिस तरह वाक़यात के पीछे जो हिकमतें थी, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी समझ नहीं पाए जब तक कि खिज़र ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया अलैहिस्सलाम ने, तो ऐसा हम जैसे छोटे मोटे लुल्लू कुछ लोगों क्या जो ईमान में कमजोर, इल्म में कमजोर, अमल में कमजोर, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी नहीं समझ पाया खिज़र की हिकमत अल्लाह ने क्या समझाई थी बस है, याद रखना हिकमत है, इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे। तीसरी चीज इस वाक़े से क्या पता चलती है, वल्लाहु आलम कहना सीख ले। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने क्यों पकड़ की, मूसा अलैहिस्सलाम ने वल्लाहु आलम कहना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि अल्लाह को इल्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने वल्लाहु आलम नहीं कहते हुए क्या कह दिया, मुझे इल्म। जब क्या पूछा गया, मूसा किस दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म, तो आपने कह दिया मुझे, ये सोच कर कि मैं बरगज़ीदा नबी और वक्त का मैं भी एक ही हूँ, क्योंकि इनके वक्त में कोई बरगज़ीदा नहीं था, इनसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, इनके बाद वो जमाना हजारों साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम है, तो इनका काम क्या था, वल्लाहु आलम कहना। तो वल्लाहु आलम कहना सीख ले, इस वाक़े से पता चला, इसलिए कि हम जितना भी इल्म रखते हो किसी चीज का, उससे आगे भी कुछ ना कुछ इल्म होता है, वल्लाहु आलम ये कहना बहुत अच्छी, अल्लाह बेहतर जानता है, कहना सीख ले। जो नहीं मालूम इस पर कहना वल्लाहु आलम। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि आपने कह दिया मुझे इल्म, तो अगर कहते वल्लाहु आलम तो मसला खत्म है। तो वल्लाहु आलम कहना हम सीखे, याद रखिए, बड़ी हम चीजें, जरूरी नहीं कि तमाम बातों का इल्म मुझे और आपको हो सकता है जो चीज ज़ाहिर दिख रही है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अल्लाह की हिकमतें हो, जो तभी पता चलेंगी जब हम ये कहेंगे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, फिर अल्लाह इंशाअल्लाह जो चीजों को बताएं, ठीक है। इसी तरह गैर जरूरी मुबाहिसों में नहीं पढ़ना चाहिए, और वल्लाहु आलम कहकर बातों को खत्म कर देना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा। गैर जरूरी बहस में हम लोग पढ़ते हैं, दीन के मसाइल में, दुनिया की बातों में, दीन में ज्यादा होता है ये, बहरहाल वल्लाहु आलम कहकर अगर बच जाए तो मैं समझता ये ज्यादा काफी होगा। याद रखिए, क्योंकि असल नसीहत को छोड़कर फजूल बहसों के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। आइए सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 22 में अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल रब्बी अअलम बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। असहाबे कहफ के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है कि कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानता है, तो वो कितने थे, 7 थे, 5 थे, 9 थे, 11 थे, 13 थे, वल्लाहु आलम। हमको बहस, मूसा अलैहिस्सलाम का आशा किस चीज का था जिसको लेके चलते थे, अल्लाह मालूम, क्या करना है इस बहस को लेके। नहीं वो जाम के झाड़ का था, नहीं वो अनार के झाड़ का था, नहीं वो अंजीर के झाड़ का था, वल्लाहु आलम, जो भी था बस अल्लाह ने आशा दिया मूसा अलैहिस्सलाम का, से मौजूदा था। नहीं मूसा अलैहिस्सलाम जो झाड़ के पीछे अल्लाह ताला का वो देखते थे, वो झाड़ कौन सा था, वो पहाड़, क्या करना है, वल्लाहु आलम, जो समझे ना। तो बेफिजूल बहसों में दिन में नहीं जाना, इससे दिनों ईमान खराब होता है, याद रखिए। और कितने दिन असहाबे कहफ सोए, वल्लाहु आलम, जो भी था। लोग कहते कुरान ने कहा कि वो 300 साल 309 साल, अल्लाह जो भी था वो जो सोए बस जितना सोए, अल्लाह ने जितना सुलाया, जब उठाना था उठा दिया, बट इतना तो बताया कि सेंचुरी सदियों तक, ठीक है। हमको इसमें नहीं, तो फजूल बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह दज्जाल कहाँ है, अभी याजूज माजूज की दीवार कहाँ है, पूरी दुनिया देख लिए, गूगल मैप तो सब बता दे रहा है, याजूज माजूज की दीवार नहीं बता सक रहा, हाँ नहीं बता सकता, हाँ नहीं बता सकता, क्या करें। आज से 200 साल पहले, 200 कम हो जाएंगे, आज से 300 साल पहले अमेरिका क्या मालूम था, क्या होगा 300-400 साल पहले अमेरिका ढूंढा गया ना, के बाद भी लोगों को पता नहीं था, काली जमीन, ये जमीन, वेस्ट इंडिया बोल दिया उसको, क्या क्या हो, इंडिया को ढूंढने चक्कर में वहां चले गए, तो वेस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया से वेस्ट इंडीज बन गया, ठीक। मतलब निकले थे कि वो ढूंढेंगे इंडिया की तरफ जाएंगे, लेकिन वो उल्टे चाल चला दी, पता नहीं क्या हुआ, और पहुंच गया अमेरिका, और बोले ये वेस्ट इंडिया है, क्या वेस्ट इंडीज जिसको मान लो। इतनी बड़ी गलतियां, कोलंबस वो बताते कि पहुंचे 400 साल ले ली, तो किसी को मतलब वो तो जमीन मिली, फिर वो पूरी दुनिया में, तो किसी को अमेरिका जैसा बर्रे आजम नहीं मालूम था यार, ऑस्ट्रेलिया बर्रे आजम लोगों को नहीं पता था, ढूंढा गया ना। और इंसानी जिस्म में क्या क्या है, मैंने हाल में एक रिसर्च पढ़ी थी कि इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो अभी मालूम है, इंसान नाक के अंदर रहता है सुराख, उसका एक अपना काम है जो करता है,
اپنے جسم کو نہیں مانا، کیا کیا اس کے اندر خلیے ہیں، مالیکولز تھے، مالیکولز کے بعد بولے کہ کیا رہتا، ایٹم رہتا، بولے بس مالیکول سے چھوڑا کچھ نہیں، ذرہ، پھر بولے ایٹم سے چھوڑا کچھ نہیں، پھر اس کے بعد بولے ایٹم، نیوٹران، پروٹون، الیکٹران سے چھوڑا کوئی نہیں، پھر معلوم آپ کو بھی 6 سٹیج ہم نیچے جا سکتے ہیں، نیوٹران، پروٹون، الیکٹرانز کے اندر 6 سٹیجز جا سکتے ہیں آپ کے اندر، مجھے نام نہیں پتا اس کے اندر، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، ابھی یہاں تک اب پتا نہیں اس کے علاوہ اور کون سی دنیا ہے بات، ارے آپ ابھی ہم نہیں جانتے بھائی، ابھی ہم نے نہیں دیکھا، آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی لگ رہا ہے ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا، ابھی ہم دیکھیں گے، جس طرح 100 200 500 سال پہلے ہم کو بر اعظم بڑے بڑے نہیں پتا تھے، ہم بہت سمجھتے دنیا ہم نے دیکھ لی، لیکن آج ہم کو نئی نئی چیزیں پتا چلی، سمندروں کی گہرائی میں اللہ نے ابھی کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے، اب آسمانوں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی نہیں جانتے، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہر چیز کا علم ہے؟ نہیں دنیا تو علم ہے نا یار، اللہ نے کہہ دیا انتظار کرو، انتظار، ٹھیک ہے، ہم پیچھے نہیں پڑتے، کیا بولیں گے ایسی چیزوں میں، واللہ اللہ بہتر جانتا بھائی، میں بحث نہیں کرتا، تمہاری بلیف، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ تمہارے ساتھ، میں بحث نہیں کرتا۔ اس واقعے سے ہم 3 چیزیں ہم نے سیکھی علم کے معاملے میں، یہ وہ ہے اللہ ہی وہ ہے جو حقیقی علم اور خیر کا مالک ہے، یہ ہم کو پتہ چلا، دوسرا واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے سیکھا، اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ اللہ عالم کہنا چاہتے ہیں، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے انشاءاللہ جو وہ ہے عہد منصب، سربراہی، لیڈرشپ کا یا بادشاہت کا فتنہ، اب بادشاہت نہیں ہوتی بلکہ سمجھ لی لیڈرشپ، منصبی، عہدے کا فتنہ، اب اس فتنے کو ہم سورہ کہف سے کیسا ہم اس کا نصیحت حاصل کریں گے، اس فتنے میں ہم کیا کریں اور اس فتنے میں نہ پڑیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں، ذوالقرنین کا واقعہ شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے بہت حکومت دی، اس کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی، قرن جو ہے سینگ کو کہتے ہیں، اور ذوالقرنین مطلب 2 سینگ والا، وہ اس معنی میں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ ایسٹ سے ویسٹ تک کرتی تھی ذوالقرنین، مطلب سورج نکلنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ تک، اللہ عالم کب رہا، ایسی کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں، لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر تھا، نہیں یہ نہیں، کیونکہ الیگزینڈر ہم جانتے ہیں مشرک تھا، کافر، لوگ کہتے ہیں کہ سائرس تھا، سائرس دی گریٹ جو پرشین ایک ایمپرر تھا، لیکن ہم جانتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھا، تو لہٰذا میں بھی اور ڈیٹ پیچھے جاؤ، 10,000 سال پرانا کوئی بادشاہ، 15,000 سال پرانا کوئی بادشاہ، اللہ عالم جو بھی، تو ذوالقرنین نام ایک نیک دیندار مسلمان اور اچھے اللہ کے ولی جس کو بولیں گے دوست بادشاہ، ٹھیک ہے، اور اللہ نے بڑی حکومت دی تھی، اور مغرب مشرق سے مغرب تک ان کی حکومتیں چھائی ہوئی تھی۔ ایک بار نکلے نا اس قوم کے پاس پہنچے جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھ، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یہ 2 پہاڑ ہے، 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ ہے، اس راستے کے اندر سے قوم آتی ہے اور آ کر ہم کو تہس نہس کرتی، برباد کر دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ کر دیتی ہے، آپ کو اس معاملے میں مسئلہ کریں، آپ کو ہم بڑی اجرت بہت پیسہ دیں گے اس کے کام میں۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، صرف تم میری مدد کرو، میرے پاس بہت سب کچھ ہے، میرے پاس لوہا لاؤ اور تانبا لاؤ، پھر لوہا لایا گیا، لوہے کے برکس بنائے گئے اور برکس بنا کے پہاڑ کے بیچ میں جما دی، پھر اس کے تانبا اور اس لوہے کے برکس کو آگ لگائی گئی، آگ لگانے سے پورے لال، جب وہ لال ہو گئے تو اس میں تانبا ڈالا، تانبا تھوڑا سافٹ میٹل ہوتا ہے یاد رکھیے، لوہے کے مقابلے آئرن کے مقابلے، وہ اس پہ ڈالا گیا جس سے وہ پگھل کے چادر چڑھ گئی اس کے اوپر، اور ایسا بن گیا جیسا کہ ایک فیبرک ہوتا ہے چادر وغیرہ پہ ڈیزائن ہوتا ہے، ویسا اس پہ تانبا پورا لال 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 بول کے وہ تانبا چڑھا دیا، کس پہ چڑھا دیا گیا، لوہے کے دیوار کے اوپر تانبا چڑھا دیا گیا، ٹھیک، اور وہ قوم پیچھے رہ گئی تاکہ وہ قوم جو آگ کی ہر بار فتنہ مچاتی تھی، فساد کرتی تھی اور تکلیف پہنچاتی تھی ادھر کے انسانوں کو جو کہ بیچارے بڑے غریب تھے، اس غربت کے بعد بھی لیکن ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم ذوالقرنین کو بڑا بدلہ دیں گے اس کام کا اگر وہ کام کرتے، لیکن ذوالقرنین نے یہ کام نہیں کیا، مطلب پیسہ نہیں لیا، اور کہا میں کام کر دوں گا لیکن مجھے تمہاری اجرت کی پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس، اور میں بادشاہ ہوں تو میرا کام ہے سلطنت رعایا کی مدد کرنا، پوزیشن ہے تو اس کا میرا کام ہے تمہارے لیے کروں، اور انہوں نے یہ کام ان کو اپنے طرف سے کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا اسکل تھی، اسکل کیا تھی، لوگوں کے پاس پھونکتے تھے، اور تانبے وغیرہ کو معلوم آپ کو جو پگھل کے ڈالتے تھے، پھونکنے سے وہ پھیلتا اور خشک ہوتا، تو ان میں ان کے پاس صلاحیت تھی، تو انہوں نے لوہا جمع کیا جو کہ ان کے لیے آسان کام تھا، انہوں نے تانبا جمع کیا اور پھر پھونک کر تانبے کو لوہے کو گرم کیا اور پھر اس کی چادر چڑھا دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو یاجوج موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العزت آدم سے کہیں گے اپنی اولاد میں سے جہنم کو الگ کر لو، آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کس میں سے کتنے، مطلب کتنے میں سے کتنے، تو اللہ فرمائیں 1000 میں سے 999 جہنم میں ہوں گے، اور کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے، تو پتہ چلا اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کو الگ کرو، اور یاجوج ماجوج کو اسی کے اندر کاؤنٹ کیا گیا، اس کا مطلب پتہ چلا یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، لیکن بہت زیادہ کفر نافرمانی کریں گے، اس کے نتیجے میں اکثر جہنم میں جائیں، سمجھ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اولاد آدم سے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیومن بینگ سے، جیسے میں اور آپ انسان ہیں یاد رکھیے، اور آدم علیہ السلام کی نسل، لیکن یہ اپنی جنگلی پنے کی وجہ سے، دین اور دین سے دوری کی وجہ سے، دنیا سے دوری کی وجہ سے سائنس ٹیکنالوجی میں یہ آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ ان کے حالات جو آتے ہیں روایتوں میں اس سے پتہ چلتا ہے، تفصیلات کا موقع نہیں، یاجوج ماجوج کے خط کیا دیکھنا ہے تو آپ میرا پورا ایک لیکچر ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج، یہ ضرور آپ دیکھیے، جو کہ دجال کے خروج کے بعد نکلنے والے، دجال کے نکلنے کے بعد یہ لوگ آئیں گے، اور علامات قیامت میں سے
बड़ी alaमत है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को वो करेंगे, बड़ा तफसीली वाक़या बहरहाल आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये होंगे। अब ये कौम के ताल्लुक से याद रखिए, ये कौम जो है पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकती, इसमें वो सिफत, इसलिए हदीस में आता है याजूज माजूज जब आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम सबको लेके पहाड़ों पे चले जाएंगे, मतलब ये कौम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकती। दूसरा, ये कौम में खोदने की सलाहियत नहीं नीचे से, मतलब ये दीवार के ऊपर से भी नहीं आ सकते और नीचे से भी नहीं आ सकते, क्योंकि ऊपर चढ़ने के मुकाबले में नीचे खोदना ज्यादा मुश्किल काम होता है। ये बात आप सब जानते हैं, समझ रहे हो। आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, आपको क्लाइंबिंग तो आसान देखिए हो सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कई लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं समझता हूँ आप जानते हैं सेलिब्रिटी फला, लेकिन तैरना नहीं। आप बोलेंगे यार सारी गाड़ी चलाना नहीं आती, तेरे पास 100 गाड़ी है लेकिन नहीं चलाना नहीं आती, ड्राइवर चला फिर नहीं आती, आपने जमता ही नहीं। मतलब कई लोग ऐसे मैंने देखे, मैं शो में गया था जिस आदमी ने हंड्रेड्स ऑफ गाड़ियां बनाई, मतलब उसके पास दुनिया की 100 किस्म की अलग अलग गाड़ियां जो उसने बनाई, लेकिन उससे जब बात हुई तो उसको पता चला कि उसको गाड़ी चलाना आती ही नहीं, वो किसी के साथ ही बैठता है, बना सकता है चला नहीं सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कैसी कैसी दुनिया में मखलूक बनाया, खुद गाड़ियां बनाता है, एक से एक डिजाइन बना सकता है, लेकिन बोले मुझे चलाना नहीं आती, क्योंकि उसको स्पीड का डर, स्पीड का एक डर होता है, लोग मान पीछे बैठ सकता हूँ लेकिन ऐसा खुद चलाने का डर, किसी को हाइट का डर होता है, हाइट पे जाती है उसको थरथराहट शुरू हो जाती है और उसको प्रॉब्लम। देखिए अल्लाह ताला जानता है, तो नीचे खोद नहीं सकते, ऊपर चढ़ नहीं सकते, इसीलिए तो पहाड़ की करेंगे। वो क्या करते हैं, उसको खोदते रिवाज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उठे और अचानक घबराहट कर उठे और अपनी कहलिया से कहा कि हलाकत है अरबों के लिए। तो कहा क्या हुआ, तो कहा आपने रिवाज में अंगूठे और ये उंगली को मिलाया जो करीबी उंगली होती है, कहा आज याजूज माजूज ने सुराख, और खोदने के बाद जो है वो बिल्कुल दीवार को पतला कर देते और फिर उठ के बोलते कल आके अपनी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला कल तक फिर उसको अपनी हिकमत से बड़ी कर देते, फिर दूसरे दिन फिर शुरू करते जीरो से। लेकिन एक दिन क़यामत से पहले क्या होगा, जब वो निकलने वाले रहेंगे खोदेंगे और अच्छा खासा खोद लेंगे और कहेंगे इंशाअल्लाह कल आके हम करेंगे। जब कल आएंगे तो जैसी की वैसी रहेंगी और उस दिन तो ठीक है, और फिर वो कौम निकलेंगी और क्या होगा, तबाही मचाएंगे, आप सब जानते हैं। बहरहाल तो हैद और मनसबी पोजीशन, लीडरशिप, मुकाम, मर्तबा अगर देता अल्लाह ताला तो उसमें उसके कितने क्या, उससे कैसे बचे, इस वाक़े से हम कैसे निकाल सकते ज़ुल्क़रनैन, क्या ये देखते हैं। 3 नुकात इसमें क्या देखेंगे। पहला नुक्ता है मुसलमान हाकिम या कोई ओहदे रखने वाले ना जुल्म करेगा और ना ही जुल्म को बर्दाश्त करेगा, ना खुद जुल्म करेंगे ना किसी पे जुल्म बर्दाश्त। मुसलमान हाकिम, लीडर, खलीफा, बादशाह, जिम्मेदार, आप रियाया के जिम्मेदार हो, पोजीशन है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, कुछ भी है, ना आप जुल्म सहेंगे ना किसी पे जुल्म करेंगे, मतलब ना खुद जुल्म करेंगे रियाया पे, ना जुल्म सहेंगे खुद, ना रियाया को सहने देंगे, मतलब रियाया पे कोई दूसरा जुल्म करो तो आपकी जवाबी कार्रवाई करेंगे और आप खुद भी उन पर जुल्म नहीं करेंगे। ये बात हमको मिलती है, जैसे कि ज़ुल्क़रनैन ने कौन से क्या कहा, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत 87 में अल्लाह ने फरमाया क़ाल अम्मा मन ज़लमा फसौफ़ा नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। अल्लाह फरमाता कहता है, इसने कहा जो इनमें से जुल्म करेगा हम इसको सजा देंगे। ज़ुल्क़रनैन ने क्या कहा, जो भी इनमें जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो इससे ज्यादा सजा देंगे। दुनिया में हम सजा देंगे बादशाह होने के नाते जो लोग गलत जुल्म करेंगे, और आखिरत में तो अल्लाह ताला उनको बड़ी सजा देंगे उसके जुल्म। तो ज़ुल्क़रनैन जालिम बादशाह नहीं थे। तो पहला काम क्या है, आप जिम्मेदार है, सरपरस्त है, लीडर है, आपको पोजीशन है, मनसब है, जज है, काजी है, खलीफा है, किंग है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऑफिसर्स है, आपका काम है न जुल्म करे न जुल्म सहे, चूंकि दुनिया में जुल्म करने वालों को पकड़े और आखिरत में तो अल्लाह दर्दनाक अज़ाब देंगे। और ज़ुल्क़रनैन खुद इसके खिलाफ थे, तो कहा मैं खुद उसको सजा दूंगा दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला उसको सजा देगा। तो हमें पोजीशन का ओहदे का सही फायदा उठाना चाहिए, ये सबसे पहले सुनो। इसी तरह जो है, जबकि आज लोग ओहदे हासिल करने के बाद क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। मैं ऑफिसर बन गया, कितना तकलीफ दे रहे हैं काम। आपका काम है ऑफिसर बन के लोगों के मसाइल हल करें, और आप ऑफिसर बन के लोगों के मसाइल पैदा करने वाले बने, है नहीं देखा जाना। ऑफिसर बनकर और इतने प्रॉब्लम्स लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं कि लोग सर पे हाथ रख ले रहे, क्या करें तो क्या करें। आज ऑफिसर से क्या आप लोग परेशान है नहीं, आपकी दुनिया के कितने काम है जो सिर्फ करप्ट ऑफिसर्स की वजह से, जालिम ऑफिसर्स की वजह से नहीं हो पा रहा। कई लोगों को अल्लाह ने अगर ताकत दे दी तो मिलिट्री के जरिए लोगों पे आज गुलामियां लोगों से करवा रहे हैं। कितने स्टेट्स है जो आज की मिलिट्री पावर के जरिए अपनी आवाम और रियाया को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उनकी जान, उनके माल, उनकी इज्जत और आबरू को उछाल रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा, ये सिकारा ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जुल्म रोकने वाले बनना चाहिए, हमने जुल्म करने वाले नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस जो हकीमियत, सरबराही, लीडरशिप पे जो फितना होता है जिम्मेदारी का, तो उस पे कैसे, उसमें क्या नसीहत में, दूसरी नसीहत मिलती है ताकत और इस्तात होने पर लोगों से शर को दूर करना। ताकत और इस्तात अगर अल्लाह आपको दे तो लोगों से शर दूर करना चाहिए। और हमारा मामला ये ताकत मिल गई हमको कि हम सबसे बड़े शर करने वाले लोगों के लिए बन जाते हैं। देखो जब तक गरीब थे, अच्छे थे, जैसी माल आया पेड़ में पैर निकल गए, तकलीफ देना चाहिए। जब तक मैं गरीब हूँ, दूसरों के से मांग रहा हूँ, परेशान हूँ, और जब मुझे मालदारी अल्लाह ने दी दूसरों पे जुल्म कर रहा हूं। जब मेरे पास पोजीशन नहीं थी तो लोगों से दबावा हूँ, जब पोजीशन मिल गई तो लोगों को दबा रहा हो रहा है। ज़ुल्क़रनैन के पावर, ताकत पे क्या किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से शर दूर किया। ये काम कीजिए, आपको अल्लाह ने ताकत, पहुंच, सलाहियत, वसीला, ऊंचाई दी, लोगों से शर दूर कीजिए। ज़ुल्क़रनैन ने क्या किया, याजूज और माजूज से उस कौम को नजात दिलाई, तो अल्लाह ताला
کہ حکم سے یہ ذوالقرنین نے دیوار بنا دی جو قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ ٹوٹیں گی تو قوم نکلیں گی اور سارا مسئلہ. اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کو سیف گارڈ کر دیا. کس کو سیف گارڈ کر دیا؟ اس قوم کی. یاد رکھیے جب تک کہ رب نہ دے یہ چیز ایسی چلتے رہے. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ آپ کو طاقت دے، اللہ آپ کو صلاحیت دے، منصب دے، پوزیشن دے، پیسہ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں سے شر کو دور کرنے والے بن جائیں گے اور خیر کے لانے والے بن جائیں گے. ہمارا یہ کہ اللہ ہم کو پیسہ، دولت، منصب، جاہ، جلال، طاقت جیسی دیتا ہے، ہم لوگ لوگوں کے بیچ میں تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں. کل تک میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، آج کارپوریٹر بن گیا، لوگوں گھر کے کام روک دیا. کیوں؟ چلو لاؤ کام بھی رہوں گا. اب میں ایم ایل اے بن گیا اور نئے روڑے بڑے بڑے بزنس مینوں کو تکلیف دینا، یہ کرنا آپ کا حق نہیں. جس پہ کیسا لے سکتے آپ؟ ہاں، کسی کا گھر بن رہا تو چلو پلاٹنگ کر رہا، کوئی تو چل رہا 2 پلاٹ اپنے، ہاں چلو راستہ نکال اپنی پلاٹنگ کو، چل اس کے اتنے دے دے، اتنے 1000 اسکوائر میرا ہوں گا، تیری بلڈنگ میں ہوں. یہ سب کر ایم پی بن گئے تو بس ظلم تو بڑھتے جا رہا. ظلم یہ ہے کیا تک بڑھ گیا کہ انسانوں کے لیے پیسہ آ رہا خود کا جا رہا. میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان میں پیشنٹس کے لیے ڈرائی فروٹس تک آتے ہیں. میں نے کہا یہ تو مر بھی جاتے نہیں ملیں گے ہمارے. اس کے پرفارم میں کیا کیا لکھا ہوتا، کیا کیا ہوتا. پیشنٹ کو بیڈ ملتا ہے، دوائیں ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، یہاں تک کہ پیشنٹس کو کچھ مخصوص میں ڈرائی فروٹس بھی ملتے ہیں. میں نے کہا جس دن ڈرائی فروٹس اگر ہمارے ملک میں مل جائے نا پیشنٹ کو، بھائی پھر تو بس یہ واپس سونے کی چوڑیاں بننے کا دور آ گیا. واپس سے اپنا کنٹری سونے کی چوڑیاں بن گیا. اس کا کہ جہاں پیشنٹ کو ڈرائی فروٹ گورنمنٹ ہاسپٹل، یہاں تو مر جا رہا ہے. واقعہ سنا نا آپ نے، وہ اڑیسہ کا ایک انسان، اس کی بیوی مر گئی اور اس نے کاندھے پر ڈال کے اس کی لاش کو لے گیا کیونکہ ایمبولینس اویلیبل ہے. سنا نا آپ نے واقعہ؟ پھر وہ آیا کہ کوئی شیخ تھے، ان کو بہت وہ لگا کہ ایمبولینس انہوں نے پھر ڈونیٹ کی. یہ حال ہے نا. ہم کھا کے بیٹھ رہے ہیں لوگ، ہم شر بن رہے ہیں. طاقت ہے اللہ نے دیا، خیر پھیلانے والے بن جائیے. شر پسند لوگ کاپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. میں نے ایک وردی پہن لی، کون سی وردی میں نہیں بول رہا ہوں، تو کوئی دائرے کی اشارہ میرا کسی کی طرف بھی نہیں. میں نے وردی پہن لی تو میری وردی سے لوگ ڈر کر اچھائی کریں، لیکن میرے وردی کی وجہ سے لوگ شر اور فتنہ انگیز لوگ اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب یہ آگے یہ تو سب ایڈجسٹ کر دیں گے. ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی. یا اب تو ظلم اور کرو، دیکھیے یہ وردی اپنے کو بچائے، یہ پوزیشن والا اپنے کو بچائیں گا، یہ منسٹر اپنے کو بچائیں گا، یہ منصب والا بچائیں گا، یہ پارٹی اپنے کو بچائیں گے. اگر پارٹی طاقت ہے، منسٹر طاقت ہے، منصب طاقت ہے، پوزیشن طاقت ہے، صحیح جگہ لگا اس کو. لوگوں کے نقصان کے ذوالقرنین کی بس طاقت تھی، وہ ایسٹ اور ویسٹ کا کنگ تھا، لیکن اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے شر دور کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا جاؤ تمہارا مسئلہ دیکھو. لوگ کہہ رہے پیسے لو، ذوالقرنین ہم کریں گے نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو دیا بہت ہے، تم صرف مدد کرو میری فزیکل، باقی میں سب کرتا تمہارے لیے. تو پیسہ خرچ کیا ذوالقرنین نے اور شر کو ختم کیا. یہ کام ہوا. تیسری چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے جہاں منصب کے جو فتنہ ہوتا ہے اور اس میں کیسے بچے. اس صورت سے کیا نصیحت؟ تیسری نصیحت ملتی ہے خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. جب آپ کو اچھا کام کر دیا، پوزیشن ہے آپ کا سب کچھ اور اچھا آپ سے ہو گیا، تو آگے بڑھے مائی باپ آپ نے سب کچھ کر دیا، آپ کو بولنا چاہیے نہیں اللہ میرا کچھ خالق رازق مالک اس کا کام ہے، میں تو ایک ادنا حقیر بنے. یہ ہم کو نصیحت ملتی ہے. کیسے سنیے؟ ذوالقرنین کے پاس لوگ آئے، جب اس نے کار خیر کر دیا، دیوار بنا دی، تو لوگ آئے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرمایا قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جب لوگ آئے اور کہا ذوالقرنین بہت اچھا کیا، تم نے دیوار بنا دی، تمہارا شکریہ، جو کچھ بھی الفاظ ادا کیے انہوں نے کہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے جواب کیا تھے، سنیں قال هذا رحمۃ، یہ تو میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے. بھائی میری کیا خصوصیت ہے اس کے اندر؟ یہ تو میرے رب نے طاقت دی، جو مجھے سلطنت کا مالک بنایا، رحمت کا نتیجہ آئی. یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں اور تعریف کرو، ایکسٹرا کرو، 1-2 پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنایا میں نے. ہمارے پاس تو ایسی ہو رہا، ایک سڑک کیا بنایا تھا 10 میٹر کی، پیپر میں احسان کیا کیا، یہ تو گورنمنٹ کے فنڈ تھے، تو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، تیرا تو یہ کام تھا، کیا اس میں خاص تھا؟ نہیں جہاں جلال ٹائٹ چلتا ہو روڈ بنا دیا. کون سا کام کیا یار 5 سال میں روڈ بنا؟ کون سا کام کیا تو 5 سال کے لیے ایم ایل اے رہا اور تو نے صرف شہر کے اندر 2 جھاڑ لگا دیے، اس کی فوٹو جھاڑ 2 ملین جھاڑ لگا، 2 جھاڑ 2 کروڑ روپے کا فنڈ میں نے ایشو کر دیا، فلاں پارٹی فنڈ سے کائی کے لیے ایشو کر دیا، وہ فلاں، وہ 2 کروڑ روپے میں سے 20 لاکھ بھی نہیں ملتے وہ کام کے لیے، لیکن پیپر ورک. ارے گورنمنٹ کا فنڈ تھا بھیا، صرف لایا، جیب سے نہیں خرچ کیا، احسان نہیں کیا، اللہ کا فضل تھا، اللہ نے تجھے پوزیشن دی، تو نے کام کیا. یہ تو پبلک سرونٹس کا حال ہے. میں بول رہا ہوں کہ اگر کنگ بھی کوئی ہو، کنگ تو معاملہ الگ ہوتا ہے نا، اس کا مالک ہوتا ہے زمین کا. یہاں تو ہم لوگ پبلک سروینٹس ہیں، جتنے ہمارے لوگ ہم لوگوں کو چنتے ہیں نا، سیوک باڈیز سے لے کر اوپر تک، کہ ہمارے نمائندے جو ہم چن کے بیچتے ہیں یہ ہمارے خادم ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے یہ ہم سے چن کے جاتے ہیں اور ہم کو پھر خادم بناتے ہیں. کہنے میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ بولے جب کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا تو بولے وہ مریض ہوتا اور لوگ اس کو سویا ڈالتے رہتے، بولے جہاں دل رہا سویا ڈالتے، وہ بولتا ڈالو بیٹے، ڈالتے جتنے سویا ڈالنا ڈالتا. پھر جب بن جاتا بولے وہ چن کے آ جاتا تو پھر لوگوں کو لٹا کے سویا ڈالتا بولے.
مطلب جیسا کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس نے کہا کہ ادھر سے خون نکالو، ادھر سے یہ کرو، اس کا یہ ٹیسٹ کرو، بولتا کر لے بیٹا، کر لے کر لے. پھر 5 سال تم کو ڈالتا سنیا بولے پورے آنے ہر آدمی، پھر سلاتا اور تمہارے ریسورسز کھینچ کے نکالتا. ذوالقرنین کو جب یہ کہا گیا کہ تم نے اچھا کیا، یہ کہتا تھا میرا کچھ بھی نہیں، قال ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت، اس میں کیا حق ہے. پھر فرمایا اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق. اور جب رب کا وعدہ آ جائے تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور پھر جو وعدہ ہے اللہ کا پورا ہو جائے. کیا وعدہ ہے؟ یاجوج ماجوج نکل جائے، اللہ کی رحمت. ارے بھائی بہت بڑا کام کیا آپ نے، یہ سماج کے اندر یہ کر دیا، اللہ کا فضل، میری کو خصوصیت دی، میں تو آپ نے بٹھایا اس کام. یہ عاجزی ہونا ایک کنگ بادشاہ کہ اللہ نے اس کی پوزیشن تو صحیح فائدہ اٹھا. اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا، شہر بستی کا، گھر والوں کا، کوئی میں نے احسان نہیں کیا کسی. اللہ نے مال و دولت دی، میں نے غریبوں کو دیا، کوئی احسان نہیں کیا. ارے مالک تم نے یہ دیا، نہیں کچھ دعا کرو میرے، کچھ میری خصوصیت نہیں، رب نے دیا، میں تم پہ خرچ کیا، کوئی احسان نہیں کیا میں نے کسی. یہ میرا احسان میرے اپنے آپ پر تھا کہ جہنم کی آگ سے اگر یہ صدقہ مجھے بچا لے میرے لیے کامیابی، میرا کوئی احسان. یہ اتنا خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی ذوالقرنین نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا. آج کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہم لوگ کیا حل کرتے لوگوں کو اور رعایا کا، مجھے ڈیٹیل میں جاننے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں، آپ لوگ سب سمجھدار ہے نا. 3 باتیں کیا سیکھی ہم، عہدے کی فتنے سے کیسے بچیں گے، اس صورت کیا نصیحت ملی. پہلا، مسلمان حاکم کا کام ہے کہ نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے، اپنی رعایت. دوسرا ہم نے دیکھا طاقت کے استاد ہونے کے بعد لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے. اور تیسرا کام ہے خیر کے کام کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرے جو ہم سے کوئی چیز ہے. تو یہ اسباب تھے. 4 فتنے ہم نے دیکھے، اور 4 فتنوں میں 4 واقعات سورہ کہف کے لیے، اور 4 واقعات سے کیسے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے وہ ہم نے دیکھا. اور ہر واقعے میں 3 پوائنٹس رکھے. ہم نے 4 قسم کی فتنے آپ کے سامنے رکھے اور چاروں سے کیسے بچنا دیکھا. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے دین اور ایمان کا فتنہ دیکھا، اور اس میں سورہ کہف کیسے نصیحت کرتا ہے اصحاب کہف کے واقعے سے. دوسرا ہم نے دیکھا جو ہے مال و دولت کا فتنہ، تو کتنا بڑا فتنہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے سورہ کہف سے نصیحت حاصل کی، اور ہم نے 2 باغ والے کا واقعہ دیکھا. تیسرا ہم نے دیکھا جو ہے وہ علم کا فتنہ کیسا ہوتا ہے، اور جس کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے دیکھا. علم کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ہمیں چاہیے اللہ سے دعا کرتے علم حاصل کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے. اس طرح چوتھی چیز ہم دیکھیں عہد، منصب، پوزیشن کا فتنہ ہم نے دیکھا، اور اس سے ہم نے ذوالقرنین کے واقعے سے دیکھا کہ ہمیں کیسے ایک عاجز بادشاہ بن کر اس فتنے سے منصب کے بچنا چاہیے اور کیا اس میں کام کرنا چاہیے. یہ چند پوائنٹ تھے، اسباب تھے جو سورہ کہف سے تھے. میں جانتا ہوں لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوں، بٹ بہرحال ضروری بھی تھا کہ ایک ہی لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے کہا سنا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دنیا میں ہر قسم کی فتنے سے حفاظت کرے، ہماری دجال کی فتنے سے حفاظت کرے، ہماری مال دولت جو ہے علم اور جس کو کہیں کہ منصب اور پوزیشن یاد رکھے، اور اسی طرح جو دین اور ایمان کی فتنوں سے ہماری جو حفاظت کرے. ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو جو ہے ہماری حفاظت کرے ہر قسم کی فتنے سے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. ٹائم کرنے سے آگے کہ سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن کب پڑھنا، جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد. تو سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جمعہ کا دن چالو ہوتا ہے، جمعہ جو ہم لوگ دن جس کو ہوتے ڈے، اس سے پہلے جو نائٹ آتا ہے تو اس کی مغرب، مطلب مثال کا آج جمعرات ہے، اردو میں جمعرات ہوتے، تو جمعرات کے دن جو مغرب آئیں وہاں سے چالو ہوگا جمعہ، تو وہ مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب شروع ہونے سے پہلے، مطلب جو سنیچر کی مغرب رہیں گے ایک طرح، سمجھے نا، کیونکہ اسلام میں دن پہلے آتا رات بعد میں آتا، تو لہٰذا جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب سے پہلے تک کیا آپ سورہ کہف کبھی پڑھ سکتے. تو آپ کے پاس پورا ایک دن ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. تو جمعہ سے پہلے پڑھیں، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں، یا پھر جمعہ شروع ہوتے ہی مغرب کے بعد پڑھ لیا جمعرات کی رات میں، یا پھر جمعہ کے دن اثر کیا پڑھے، واللہ آپ جب چاہے پڑھ سکتے. پورے دن میں آپ کو سورہ کہف کبھی. سورہ کہف کی فضیلت دیکھیے، 2-3 فضیلتیں روایتیں میں آتی ہے. ایک یہ ہے کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے، سورہ کہف نور ہوتا ہے، یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ نور ہے، 2 جمعہ کے بیچ میں وہ نور ہے. اس طرح سورہ کہف کی فضیلت یہ کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اسے سکینت طاری ہے. جیسے ایک صحابی نے اس کو پڑھا اور بادل آئے اور اس کو دیکھ کر ان کا گھوڑا ڈرنے لگا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تو آپ نے کہا سکینت تھی، اسے سکینت طاری ہوتی ہے سورہ کہف پڑھنے سے. سورہ کہف نور ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے بیچ میں. سورہ کہف کی اول 10 آیتیں جو انسان یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. یہ چند فضیلتیں اس کی ہیں، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ سورہ کہف کی اور بھی فضیلتیں دیکھنے کی انشاءاللہ. ایک امام صاحب نے میرے کو بولے کہ اصحاب کہف کے جو نام ہے اس کے تعویذ منا کے پینا بولے تو بچوں کو پینانا تو اس کے کوئی برکت ہے، وہ ناموں میں بہت برکت ہے. تو یہ بات میں نے سوال کہ اصحاب کہف کے تعلق سے کسی نے ان کو بتایا کہ ان کے نام اگر کوئی تعویذ بنا کر پہنے تو اس سے بچوں کی زندگی میں برکت آئیں گی یا فائدہ ہوں گا. سب سے پہلے چیز مجھے بتائیے اصحاب کہف کتنے تھے، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، تو کسی کو کیسا پتہ چلے گا ان کے نام کیا تھے؟ جب تعداد ہی نہیں معلوم تو نام کہاں سے معلوم؟ بتاؤ. اصحاب کہف تو بہت دور کی بات ہے، میں بول رہا ہوں 313 یا 315 یا 317 یا 319 جو بدری صحابہ تھے ان کے نام لا کے دوں. اس میں بہت ڈسپیوٹ ہے، ملتے ہیں کچھ حد تک ٹف ہو جاتا ہے. اصحاب کہف کب تھے یہ نہیں پتا، ہسٹوریکلی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے.
किस एरा में थे नहीं पता, आर्कियोलॉजिकल सर्वे अब तक मिले नहीं, लोग इशारतन बोलते हैं यहाँ वाले मिले गए नहीं। मैंने देखा नेट पे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के, ये बोले गुफा में छुपे थे, ये उनका कुत्ता उसकी खबर, ये 2-3 लोगों के, ये सब बातें हैं फालतू, डॉक्यूमेंटेड तो नहीं। उनके नाम क्या थे हमको कुछ भी नहीं पता, तो लिहाजा जिनके नाम ही नहीं पता उनके नाम की ताबीज की बात कर रहे हैं। सेकंड, क्या किसी के नाम में बरकत है? अगर किसी के नाम में बरकत होती, जिसके नाम को लेने से पहनने से जिंदगी में फायदा होगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो सकता है, क्योंकि ना इससे पहले कोई वैसा बना इसकी बात को बने। तो जब आपने अपने बारे में नहीं कहा कि मेरे नाम के ताबीज पहनो, तो असहाबे कहफ का मतलब जिसको आम जमाने का असहाबे कहफ किस खेत की मूली? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार, और ये एक उम्मती है, सिर्फ नेक उम्मती, ये किसी नबी के मानने वाले थे बल्कि भी नहीं, उनको सहाबी का शर्फ भी हो सकता है उनको ना मिला हो। नेक होना कुरान वाक़या में एक अलग चीज, लेकिन सहाबी होना एक अलग ही चीज है। तो असहाबे का सहाबी थे या नहीं थे वो भी नहीं पता हमको, समझ रहे बात को? तो अगर किसी के नाम में बरकत होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनके नाम के आपने नहीं कहा कि मेरे नाम की ताबीज बनाओ से बरकत होंगी, तो असहाबी क्या उनके कंपैरिजन क्या, मतलब किस खेत की मूली बोलते नाम हिसाब कहाँ की बात करें। लेकिन लोग पता नहीं कैसे कैसे वाक़या ला लेते हैं। तो किसी के नाम किसी बरकत का पहनने का हुक्म नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो नाम है जो बाबरकत है, वो नाम को लिया कीजिए, उन नामों को पढ़ा कीजिए, उन नामों से लौ लगा लीजिए। लेकिन वो तो हमको याद ही नहीं, तो वो छोड़ दो। असहाबे कहफ के नाम चाहिए और तावीज़ात बना रहे, ये बिल्कुल गलत है। ये जिसने भी कहा बिल्कुल बेबुनियाद और एकदम फालतू बात थी। मेरी जमाने में उसको बोलता पे से फालतू नहीं, पे से फालतू वाली बात है एकदम। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके नाम में उनको बरकत है और उसको पहनना चाहिए। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना खाली बोले असहाबे कहफ नाम बरकत नहीं, उनके कुत्ता ही बरकत वाला है बोले। ये फिर हदीस में मुस्तस्ना होना चाहिए था ना, घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जिसमें कुत्ता होता सिवाय असहाबे कहफ के कुत्ते को छोड़कर। वहां तो कहीं भी एक्सेप्शनल कुत्ता नहीं, कोई सारे कुत्ते एक ही लाइन में आ गए हो। नहीं बोले वो भी बहुत वो था, बोले वो वली था, बोले वो असहाबे कहफ का कुत्ता वली। फिर वो आता था और शहर के कुत्तों में बैठता था, फिर कुत्तों को दर्द देता था, फिर सारे कुत्ते आकर के दर्द में बैठते थे। तो भाई मैंने बहुत बड़े डॉक्टर साहब को बोलते हुए सुना है, असहाबे कहफ की कुत्ते की विलायत की हमें बता रहे थे। बल्कि कुत्ते ही नहीं शहर के, बल्कि शहर के लोग भी आते थे और उन्होंने तरीका बता रहे थे, भाव भाव, तो पूरे कुत्ते बोलते थे भाव भाव भाव, और करके बता रहे थे पूरा, तो मैं इसलिए बता। फिर वो कुत्ते भगते थे, और जो जितने लोग उस असहाबे कहफ के कुत्ते से फैजियाब हुए की बरकतों से, वो लोग भी ऐसी बात करते थे, भाव 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 भाव। मैंने कहा भैया अगर असहाबे कहफ का कुत्ता सिर्फ चंद नेक लोगों के साथ रहकर इतना धारकारी कुत्ता बन गया, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा तो क्या गधा होगा? ढांचू ढांचू बोलते सब, ढांचू ढांचू। असहाबे कहफ समझिए, मान लीजिए साहब ये नेक लोग, इससे ऊपर तो मुकाम नबी तो कोई नहीं। अगर उनके कुत्ते की फजीलत ये है, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम तो गधा मामूली से बैठ के सवारी कर रहे थे, फिर उनके साथ मर गया, फिर 100 ईयर्स तक मरा हुआ रहा, फिर 100 ईयर्स बाद उठा, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपने अल्लाह ने उठाया। फिर उज़ैर अब देखो अपने गधे को कैसा उठाते हैं, है ना, ये भी भारी। फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के 4 परिंदे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे उठाएंगे दोबारा लोग? अल्लाह ने कहा इब्राहिम चक्कर की शक्ल का देख तजस, तो कहा जाओ 4 परिंदे लाओ। फिर क्या करे, परिंदे ला के सबकी गर्दनें तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, सबको अलग अलग फेंक दिए, फिर जमा हो गए, तो 4 परिंदे मुकद्दस हो गए, मर के फिर जिंदा हो। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम की वेल जो निकल गई, क्या उसकी फजीलत हुई? वो भी जाके अंदर दर्द देती होंगी, कोई दूसरे वेला के दर्द देते होंगे, मतलब वो बन गई नबी की सहाबी बन गई, समझो वेल। और ताबईन तबे ताबईन वेल भी दुनिया में आजकल हो रही है, तो वेल का गोश्त खाने में एहतियात करना चाहिए, इसलिए पता नहीं कोई यूनुस अलैहिस्सलाम की मानने वाली हो, उसकी खिलाफत में जो वेल चल रही, मतलब जो बैत लेके आ रही, तो कहाँ से लाती आ रही है मुझे कुछ नहीं। तो आप तो उनके नाम की ताबीज का बोल रहे हैं, उनके कुत्तों की फजीलतें सुन ली, कुत्तों की नौजुबिल्लाह मतलब बरकतें सुन लिया उनकी। आप ये बोल सकते हैं, इस वाक़े से ये पता चलता है कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसकी वजह से घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, लेकिन नेक लोगों के साथ रहने की वजह से अल्लाह ने उसका नाम ले लिया। तो ये बोल सकते हैं अच्छे लोगों के साथ अगर बुरा इंसान जो रहे तो फायदा ये हो जाता है उस कंपनी का कि उसका भी नाम हो जाता है। ये बोल सकते हैं कि नेक लोगों की शर्त में जाने से कुत्ते को बेनिफिट हुआ, तो लोगों क्यों नहीं हो सकता अच्छी सोबत का? वो छोड़ के कुत्ते को फजीलत वाला बनाते लोग। तो असहाबे कहफ की कुत्ते की अगर ये फजीलत है, तो अब आप असहाबे कहफ की, तो जिसने आपको कहा वो वैसे ही मानने वाला हो कि भाई वो कुत्ते की फजीलतें लोगों ने इतनी बयान कर दी कि बोले जन्नत में जो चंद जानवर जाएंगे उसमें असहाबे कहफ का कुत्ता, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा, और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कहा ऐसा अगर जानवरों को ले ले तो फिर असहाबे कहफ का कुत्ता जाना चाहिए, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जाना चाहिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जिसने बात की जाना चाहिए, हुदहुद जाना चाहिए जिसने ने खबर दी, उसके बाद कौवा जाना चाहिए जिसने वो काबिल को बताया हाबिल को कैसा दफनाना चाहिए, फिर उसके बाद वेल जाना चाहिए जिसने मुकद्दस नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मुंह में लेके कितने समय वो जाना चाहिए। अब पूरी फहरिस्त लग जाएंगे जितने जानवर आ रहे। मकड़ी का जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया तो मकड़ी जाना चाहिए, ऐसा। और फील वाले हाथी जो पकड़े गए थे वो हाथी जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं? इसी को दलील देखिए, दलील चाहिए। नहीं बोले सारे जानवर तो मर जाएंगे, ये लोग नहीं मरेंगे, ऐसे कुछ लोग। अच्छा ऐसे कोई सही नहीं इसमें ये कहा गया हो
کہ سارے جانور بنیں گے. حدیث میں یہ ہے کہ سب جانور جو دنیا میں تھے وہ مٹی بنا دی جائے, ان کے اندر فیصلہ ہوگا. ہماری نے بغیر سیکھ کو تو اللہ بغیر سیکھ والی سیکھ دیں گا, انصاف کریں گا اور مٹی بنانا. فنش. یہ بولے گدھے کو نہیں بنائیں گے السلام کے, یہ اصحاب کا کتا کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے ایسے. اور ایسے تعویذات بگانا سب بالکل بے فالتو من گڑت بدعقیدگی اور بری باتیں ہیں. کسی نے کہا کہ سیکنڈ دکھنا میرے کو, سیکنڈ شادی چھپانا کیا زنا شمار ہوتا ہے سماج میں؟ دیکھیے شادی انسان جو کرتا ہے اس کے کنڈیشن پورے ہو جائے تو شادی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی, چونکہ چٹھی پہ سوال ہے, میں سمجھ جاؤں شاید عورتوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں, اگر کوئی خاتون سیکنڈ شادی کو چھپا رہی ہے تو کیا وہ زنا میں شمار ہوتا ہے؟ تو دیکھیے خاتون کے لیے جو کنڈیشن ہے اس کا ولی راضی, مطلب والد وغیرہ جو بھی اس کا ولی ہوتا ہے قانونی شرعی ولی راضی, اس کے اجابہ قبول ہو, مہر طے اور 2 گواہ, تو یہ شادی والد ہے. کہ دنیا کو نہیں معلوم ہو تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, تو اگر شادی اس طریقے سے جو شرعی کنڈیشن کو پورا کرتی ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم لیکن, تو اس سے کوئی زنا شمار. جیسا میرا نکاح ہوا ہے, ہو سکتا نہیں معلوم ہے 2 سال 3 سال تک, یہ تھوڑی میں زنا کر رہا. اگر شادی کی کنڈیشن پورے ہو رہے ہیں, سیکنڈ ہو, تھرڈ ہو, فورتھ, اتنا تو بولنا بھی نہیں چاہیے, سیکنڈ کے آدمی مر جاتا آدمی, بٹ پھر بھی بول دیا میں نے تھرڈ اور فورتھ. تو بہرحال تو نہیں بتانے کا کوئی مسئلہ نہیں, اس کی کنڈیشن پوری ہو گئی شادی والی. یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات سے ایسا کہنا ہے کہ نبی کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ وقت پہ ولی کو جا کر ملے اور ولی کی اہمیت سمجھے. ایسا کہنا کیا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کا ولی جو ہے اس سے نبی بھی جا کے سیکھتا ہے. دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتاتا ہوں, خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں بتائی جاتی ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ وقت کے نبی تھے. یاد وقت کے نبی تھے, کیونکہ اللہ رب العزت ایک نبی کو جو ہے دوسروں سے نہیں سکھائیں گے, اور موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو دوسروں سے نہیں سکھائیں گے, کیونکہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ معجزے کروا, کرامت نہیں معجزے, بڑی چیزیں, اور وہ ہوتے جن کو علم کا بہت بڑا حصہ دیا جاتا ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں, نتھنگ, بٹ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا علم کا حصہ دیا تھا. کتنا بڑا علم کا کہ ہم کو چھوٹے موٹے سیکرٹ اگر معلوم ہے تو ہم سمجھتے ہیں میں بہت سیکرٹ پانے والا دھارکاری انسان ہوں. یہ زمین و آسمان کی چیزیں اللہ رب العزت کو بتاتا ہے, ان تک سیدھا وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ آتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تو خاص سیدھا اللہ سے بات کرتے تھے. اس سے اونچی پہنچ اور اس سے زیادہ رازدار انسان دنیا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری چھوٹے موٹے لوگوں کی اگر کوئی بڑے منسٹر سے بات ہو جائے تو ہم فخر سمجھتے, فوٹو کھینچا لے, اگر دور سے کھڑے کی تو ایڈیٹنگ کر کے ڈال دیتے اس کو, بہت نزدیکی فلاں ہے. اب اللہ رب العزت سے سیدھا بات سمجھ رہا بات. تو یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے, ایک ولی تھے. دیکھیں ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے تو کوئی ڈاؤٹ, لیکن ایک ولی تھے اور وقت کے نبی کو ولی سے سیکھنا پڑا, یہ درست. تو خضر علیہ السلام یا تو نبی تھے یا تو فرشتے ہوں گے, اللہ نے بھیجا ہوں گا تاکہ اسے سکھائے. لیکن فرشتے ہونے کا ڈاؤٹ بھی ہم کو اس لیے چھوڑنا پڑے گا, ریزن بھی کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ انسانوں کیوں سکھائیں, اس سینس میں کم از کم, ٹھیک ہے فرشتوں کا علم تو اللہ جو انسانوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے. ریزن بھی اللہ کے ساتھ رہتے ہیں, بہت قریب رہتے ہیں, ڈائریکٹ باتوں کو سنتے ہیں, سمجھ رہے بات, جنت جہنم دیکھے ہوئے ہیں, یہ بھی محال ہے. تو وہ ایک نبی تھے یاد رکھیں, اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ موسیٰ جس طرح سے آپ نبی ہو دیگر اور انبیاء ہیں, لیکن میں نے بالکل سنا ہے کہ یہ واقعے کو لوگ لے کر بتاتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی ولی کے بغیر کام نہیں کر سکتا, بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں نے تو یہاں تک واقعہ سنا کہ ایک صاحب چلا کے مائک پہ سنا رہے تھے, 27 رجب کو جو شب برات شب معراج مناتے لوگ, چلا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے سدرۃ المنتہا پہ, جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اسی کو بیس بنا کے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو وقت کے ولی کے پاس نبی کو بھی جانا پڑتا, ان کے نزدیک ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کو معاف کرے اس کے. لیکن ایسا عقیدہ لوگوں کا ہے کہ جس تک ڈائریکٹ وہی آتی نعوذ باللہ اس سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس کا ہے جس تک وہی نہیں آتی جو نبی بھی. تو وہ سنانے لگا وائز, ٹھیک ہے اللہ کی لعنت تو اس پر یہی بول سکتا ہوں میں کہ اس نے کیا سنا ہے کہ نبی اکرم پھر آگے بڑھے, سدرۃ المنتہا سے آگے رہے مقام پہ جا کر آپ بھی آگے نہیں جا سکتے, کوشش کر رہے پھر پیچھے آ جائیں پر, پھر جدھر نبی نہیں جا پا رہے ادھر سے ایک انسان نکل کے آ رہا, جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا پا رہے اللہ کے پاس جب جانا ہے ادھر سے نکل کر ایک شخصیت آ رہی, پھر وہ شخصیت آ کے اللہ کی سجدے میں گر گئی, پھر ان کے پیٹ پر پیر رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ان کا بولنا یہ تھا کہ یہ آدمی نبی سے افضل ہے, کیونکہ نبی نہ جا پایا وہاں سے وہ نکل کر آیا, اور نبی کو ان کا وسیلہ لینا پڑا کہ ان کے پیٹ پر پیر رکھ کر پھر آگے بڑھ سکے. اور وہ بولے تھے خواجہ غریب نواز کے بولے جو ادھر سے نکل گئے. اس لیے میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو جس نے ہمارے نبی کا مقام اتنا گھٹا دیا کہ جہاں نبی نہیں جا سکے وہاں سے وہ نکل کے آیا. یہ جھوٹا من گھڑت واقعہ اور وہ لعنتی ہے جو ایسا عقیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہم نے سمجھ. تو بہرحال وہی مثال ہے جو آپ نے دی, ایسی مثالیں لوگ بہت ہی گھٹیا مثالیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک انہوں نے بلیو بنا لیا ہے کہ ولایت نبوت سے آگے ہے. دیکھیں نبی خود بھی ایک بہت بڑا ولی ہوتا ہے, لیکن یہ ولایت جس سینس میں بولتے ہیں یہ غلط معنی ہوتا ہے. ان کا بولنا ہے کہ جو نبی آتے ہیں اہل ظاہر کے لیے آتے ہیں, جو لوگ ظاہر سمجھتے ہیں,
نبی آتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اہل باطن کے لیے جو اندر کے چھپے ہوئے میننگ سے راز جانتے ہیں ان کے لیے ولی آتے ہیں، جس میں ایک سسٹم ہوتا ہے، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا اس میں غوث ہوتا ہے، پوزیشن سے مجھے پورے یاد ہے میں نہیں بول، پھر غوث ہوتا ہے، اور یہ انسان ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، پھر اس کا الگ الگ ملکوتی، جبروتی، یاقوتی، وہ پتہ نہیں کیا کیا سلسلے چلتے ہیں، وہ سلسلے اوپر آسمان والے سلسلے یہ ہیں، زمین والے ان کے سلسلے ہوتے ہیں، زمین کا سب سے اونچا غوث ہوتا ہے، قطب ہے، ابدال ہے، تو دنیا میں ایک وقت میں کچھ تو پتہ نہیں 50-40 ابدال رہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے 4 قطب ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ایک غوث، یہ ان کا ایک الگ، یہ تو بولتے ہی بات ہی، اور جو نبی آتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے اور لکھا ہوا ہوتا ہے، وہی کے ذریعے ہوتا ہے، پڑھا ہوا ہوتا ہے جو تم لوگ پڑھتے ہو، لیکن جو ولایت والا علم ہوتا ہے وہ ادھر سے نکل کے ادھر والے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ پر چومنے سے وہ ٹرانسفر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو ولیوں کے پیچھے، تو بولتے ہیں یہ دل سے دل کو، نعوذ باللہ، یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تم جن لوگوں سے روایت کرتے ہو وہ ہے جو سب مر گئے، ہم لوگ جو روایت کرتے حدیث سے سب وہ ہے جو انتقال کر گئے، صحابہ تابعین سب انتقال ہوگا، سب کا انتقال، سب چلے گئے، تو وہ یہاں تک جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ولایت اور نبوت میں فرق کرتے ہو، کہتے ہیں تم ان سے روایت کرتے ہو جو مر چکے ہیں، اور اولیاء اللہ ان سے روایت کرتے جو حی لا یموت، وہ زندہ جس کو موت ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے کرتے، مطلب ہم جو حدیثوں کو مان رہے ہیں وہ اہل ظاہر کے لیے ہے، وہ سب میتوں سے کرتے ہم لوگ، ان کا اتنا خطرناک معاملہ رہتا ہے کہ سیدھا اللہ سے روایتیں کرتے ہیں، انکار ولی کیا کہاں سے لاتے ہیں یہ باتیں، یہ کس کا عقیدہ ہے، یہ میرے کو لگتا ہے یہ رومیوں کا، مجوسیوں کا، اور ایسی جو مذاہب اس زمانے میں چلتے تھے نا ان کا سب کا نچوڑ مکسچر دکھتا ہے، اسلام تو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا میں اہل ظاہر کے لیے ہوں، اہل باطن کے لیے فلاں ہے، ایک سلسلہ یہ چل رہا تھا، ہم کو یہ مان دنیا ایک انسانوں کی اور جنوں کی ایک عالم ہے، دنیا کے اندر فرشتوں کا ایک عالم ہے، وہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا، لیکن یہ تیسرا چوتھا عالم کہاں ہے اس کے اندر، ایک عالم ظاہری، ایک عالم باطنی، انسانوں کا باطنی، فرشتوں کا باطنی، اور یا پھر انسانوں کا باطنی اور جنوں کا باطنی، اور انسانوں کا ظاہری اور جنوں کا ظاہری، کیا فالتو بات، بہرحال یہ بہت کامن ہے، اس مسکنسپشن کو چھوڑیں، بدعقیدگی کو چھوڑیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے گئے یہ سب سے افضل بشر ہیں اور انسانوں میں سب سے محبوب شخصیت اللہ رب العزت، ان سے بڑا مقام نہ کسی کا تھا نہ کسی کا ہوں گا، ابھی ایسی باتیں کر کے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قوم کے مطلب ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا، میں تو یہاں تک سن لیا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ آج سے 200 سال 400 سال پہلے کسی کے لیے کعبہ آ جا رہا، کسی کے لیے مدینہ خود آ جائے، میرا ایک سوال ہے، جب ملنے جاتے ہو کسی سے تو بڑا آدمی چھوٹے سے ملنے جاتا، چھوٹے بڑے سے جاتا، تو تم اتنا حقیر کر دیتے ہو، کعبہ کسی کو ملنے آ جا، کسی سے مدینہ خود آ جا رہا ملنے کے لیے، کیا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا بات، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کبھی صحابہ کو ضرورت تھی تو نبی مدینہ اٹھ کر نہیں آئے، لوگوں نے تو یہاں تک واقعہ بیان کر دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر انبیاء کو کچھ کام ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جا کر کسی نے اشعار پڑھ دی، کیا پڑھ دیے، شعر مار دیا، کیا بولو اشعار پڑھ دی، اشعار پڑھتے نتیجہ خبر کے اندر سے ہاتھ نکلا نوز باللہ نبی کو، اور لوگوں نے دیکھا، مطلب یہ شعر کیا تھا بھائی، نبی پر وحی آتی تھی، وحی، انہیں شعر پڑھ دیا فارسی اردو میں، عربی میں، خبر سے ہاتھ نکل کے لوگوں نے دیکھ لیا، جتنے لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ لوگ کچھ بھی ایک خاندان کہلاتا کہ ان کے آبا اجداد میں سے کسی ایک نے وہاں بولے دیکھے ہاتھ نکلتے، تو ہاتھ نکل گئے۔ میرا ایک سوال ہے، عثمان ابن عفان جب شہید کیے گئے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بہت قریب تھا، تب کیوں نہیں نکلا ہاتھ عثمان کے لیے، حفاظت کے لیے کہ عثمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے شہید کیے گئے، جب کیوں نہیں نکلا ہاتھ؟ بیسک کوشچن آ رہا ہے، ایک آدمی نے شیر مار دیا خالی یار تو ہاتھ نکل گیا، یہاں تو اتنے بڑے واقعات ہو رہے نا، عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں شہید کیا گیا جب ہاتھ نہیں نکل گیا، مسجد نبی میں شہید کیا گیا، کیا لاتے لوگ، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہاں سے لاتے، ان کی عقلیں کام کیسی کرتی ہے؟ کچھ لوگوں کا عالم یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آ جاتے ہیں، جہاں بلایا جائے، ان کے پیر اور فقیر ہر جگہ بولے تو نہیں آتے لیکن نبی اکرم ہر جگہ آ جاتے، بس جاؤ کچھ تو پڑھو آتے، پھر عقل بولتی ہے تم نبی اکرم بنایا کیا، تمہارے پیر اور فقیر تم کو آتے نہیں، تمہارے گھروں پہ جلدی، ان کا اگر مقام اتنا بڑا ہے کہ وہاں نہیں سکتے ہر جگہ، نبی سمجھا کیا مطلب، کمپنیوں کا بس یہی دین کے نام پہ بڑا لوگوں نے کیا کیا کھلواڑ کرے، بہرحال میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کیسے لوگ ان کو برداشت کرتے، کیسا لوگ ان عقیدوں کو مانتے، کیسا اس پہ چلنے کے دعوے کرتے ہوئے ٹانگ پہ کاٹے کھڑے سن، اچھا اپنی بات بولے تو ان کو بہت برا لگتا، برا من تک تو وہ جو تعصب ہے نا چشمہ اتار ہوتا ہے، ایکچولی چشمے کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ چیز دکھتی باہر، نکال کے دیکھو دین نہیں بھائی، وہ دین نہیں جو آپ نے کر دیا، یہ کھلواڑ سے دین کے، کسی کے لیے فرشتے اتر کے آ جا رہے، جبرائیل علیہ السلام آ کے پانی پلا دے رہے، کھانا کھلا دے رہے، کیا کسی کے اجتماع کے منڈپ لگا کے چل جا رہے، کیا ہے فرشتوں کا مذاق سمجھا آپ نے، وہی لانے والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار منڈپ لگا رہا ہے،
کچرے صاف کر کے چل جا رہے اجتماع کی بات. حد ہوتی ہے, کوئی لمٹ ہوتی ہے. انبیاء بیمار ہوئے ہم نے کبھی واقعات نہیں سنے. ایوب علیہ السلام بیمار ہو تو جبرائیل علیہ السلام آگے دوا کھلا رہے, پانی پلا رہے. یہاں ایک آدمی ولی تھے, بولے کھانسی ہوئی, پانی کو نہیں تھا تو کھانسی, تو جبرائیل علیہ السلام آگے پانی پلا کے. ارے جبرائیل علیہ السلام تو مذاق سمجھے تم نے فرشتے جو وحی لانے پہ اپوائنٹڈ ہے, وہ ایک پرٹیکولر کام, وہ پانی پلانے آئے گا کسی کو. دیکھیے اللہ چاہے تو اپنے مخلوق سے بند فرشتوں سے کچھ کام لے سکتا ہے, لیکن حد ہو گئی, حد. تو بہرحال لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا, تو بیچارے فرشتے, یہ تو ان کا وہ نہیں, بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے پیر اور فقیروں سے بات کی. ڈائریکٹ باتیں ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام. تو میں نے کہا جب اگر ڈائریکٹ تمہارے پیر اور فقیر سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا شرف رہا؟ موسیٰ کہاں پہ اکیلے کلیم اللہ رہے, تمہارے بھی سب کلیم اللہ ہو گئے نا یہاں سے وہاں تک. تو کیا معذر بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا پھر کیا ان کا شرف اور خصوصیت رہی پھر کہ اللہ رب العزت ہر ارے نتے کھرے سے بات کر رہے ہیں سے وہاں تک. نہیں بولے ڈائریکٹ بولے ہمارے فلاں پیر سے, غوث اعظم کی ڈائریکٹ بات ہوگی, بولے پیران پیر کی اللہ تعالیٰ سے, تو ان کے مریدوں کی بات ہو جا رہی. کیا مطلب میرے کو سمجھ میں نہیں آتا دین کا کیا مذاق اڑانا چاہ رہے لوگ, کیسا اڑانا چاہ رہے. کسی کا بولنا یہ کہ راستے سے جا رہے تھے, دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان کے بارے میں, کسی کے دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان ایک طوائف کے اس پہ بیٹھے, طوائف کے دروازے پہ بیٹھے. سارے واقعہ سنا رہا ہوں, معتبر لوگوں کے منہ سے آپ نیٹ پہ سن سکتے جو بولے اپنی جماعتوں کی بڑے بڑے ذمہ دار. طوائف کے در پر, دروازے پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, وہ وہاں ہے. اور ایک آدمی نے جب دیکھا ان کو وہاں سے نکلتے, داڑھی پھیلی ہوئی کری, تو اس کو غلط خیال کچھ اور چل رہا تھا. وہ خیال دل میں آتے آسمان سے آواز آ گئی, نہیں ایسا نہیں کرتے, آواز دینے والا اللہ تعالیٰ, سیدھا بولا ہوا ہے تقریر. اللہ تعالیٰ نے سیدھی آواز دے کے بولے نہیں ہمارے بندوں کا ایسا نہیں سوچنا, کیونکہ تم باطن نہیں جانتے, تم تو ظاہر دیکھ رہے کہ بال پھیلے ہوئے طوائف کے گھر سے نکل رہا, باطن اللہ. تو آواز آ گئی بھائی, آواز کی سخت ضرورت تھی. جب حضرت عمر کو شہید کیا جا رہا تھا, رک جاؤ عمر کو ہاتھ مت لگاؤ, یہ عثمان کو شہید کیا جاتی آواز نہیں ہے, علی بن ابی طالب کو شہید کیا نہیں ہے, حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں ہے, حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں آئی, اور گنت صحابہ کو قتل کر دیا لوگوں نے جنگوں کے وغیرہ میں نہیں آئی, تعاون کے لیے نہیں آئی, ایک اہرے کے لیے یو پی کے ایک بستی میں ہی ہو. سمجھ گیا, تعجب ہوتا ہے. اور اگر جو اس چیز پہ عقیدہ رکھتے نا, تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا, پھر وہ سوچنے لگ جاتا کیا میرے ساتھ جو ہے نا کچھ آواز آنا آسمان سے. اب تم بول رہے نا نیک انسان چلو آواز لا گیا, تو اللہ کسی کو آواز دے کی بات کر, تو کسی کو خود ڈائریکٹ بات کر, کہاں سے, مطلب تعجب, امیزنگ لگتا ہوتا, اتنا تعجب ہوتا, اور لوگ ان کو بڑا مانتے. یار یہ بدعقیدگی کو توبہ تو کرنا چاہیے لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, یہ بہت بڑے مقرر وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. اب عبادت ہے نماز, رب کا حکم ہے نماز ہم کو, کہ میت کے لیے ایک دعا ہے, اللہ کیسے نماز پڑھے گا یار, مطلب کیا بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. کیا بولے پھر, بولے اس کے بعد امہات المومنین نے, پھر عورتیں آئی, پھر مرد آئے, پھر بچے آئے. پاگل ہو گیا, سٹیا گیا کیا, زبان میں کچھ ہونا چاہیے, لگام کچھ تو لگام ہونا چاہیے. تو بہرحال لوگوں نے رب العزت کی ذات کو نہیں چھوڑا, انبیاء کو نہیں چھوڑا. تو یہ واقعہ اسی کا ایک لوگ میں نے کافی سنا ہے. ایسا کر کے کبھی بھی اپنی غلطی کے اندر دین, ایمان اور شخصیت کا ایسا مقام نہ گرائے. موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی ہے, اللہ رب العزت کوئی چیز سکھائیں گا. اچھا دوسرا ایک بات یہاں اور وضاحت, اگر یہ کوئی کہے بھی کہ خضر جو ہے اللہ کے نبی نہیں, ایک ولی, تو ایک بڑے آدمی کو مقام اور مرتبے میں چھوٹے آدمی کے ذریعے نصیحت اور سکھانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا. اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اس سے اس آدمی کا مقام نہیں بڑھتا. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہے. جسی کئی مثال, ایک بار ایک یہودی قلعے کا محاصرہ کیا گیا, گھیراؤ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام, پرٹیکولر مقام پہ خیمہ لگا اور فوج کو بٹھایا. ایک صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پوزیشن دے رہے ہیں, یہ وحی کے ذریعے ہے یا آپ کا اپنی رائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی رائے. تو پیچھے کر لی, چونکہ یہودیوں کے پاس جو ہتھیار ہے یہاں تک اس کا رینج میں ہے, اور نبی اکرم پیچھے ہو. ایسے کیا بولیں گے وہ صحابی نبی سے نعوذ باللہ, اگر کوئی بولے خضر نبی نہیں ہے, مان لیے ہم, چلو ٹھیک ہے, چونکہ اس میں اختلاف فرشتے تھے تو میں نے تو اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا, چلو نبی نہیں ہے, وہ غیر نبی ہے. تو یہاں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے رینج میں آ جا رہے ہیں, تو آپ پیچھے پہلے پوچھا کیا وہی کا نہیں, تو کافی رینج میں ہوں, تو پیچھے کیا ہوا. عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں جو ہے اویس قرنی سے دعا کروائی, جبکہ وہ جو ہے تابعی, ان کی نیت کی اویس قرنی کی, وہ قرن کے رہنے والے تھے کہ میں اللہ کے رسول سے ملوں, جس سے وہ کیا بن جائیں گے, صحابی. ماں کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے مقام دیا کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اویس ایک شخص ہے قرن کا رہنے والا, وہ جب تمہاری زندگی میں دعا کروانا, اویس قرنی اللہ حضرت عمر کے زمانے مدینہ ہے, حضرت عمر نے ان سے دعا کی. اس سے پتہ کیا چلا صحابی کا مقام بڑا ہے, دعا کس سے کرا رہے, ایک تابعی سے. پتہ چلا بڑے مقام والا بھی چھوٹے مقام والے سے دعا کروا سکتا ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے کوئی ہرگز نہیں بول سکتا کہ اویس قرنی جو ہے نعوذ باللہ عمر سے زیادہ مقام ہے, کبھی نہیں. ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا بھی ہو جائے, کوئی کہے کہ نہیں وہ فرشتے نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ کروا. حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر اللہ نے کوے سے سکھایا قابیل کو کہ خبر کیسی ہوتی جا, میت کو کیسا دفنا ہے نہیں,
یعنی اور بھی ایسے واقعات ہے، بہرحال وقت نہیں کہ جانوروں کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو نصیحت. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کیا تو چڑیا آئی، خضر نے کیا کہا، اے موسیٰ چڑیا کیا میسج دے رہی معلوم تم، کیا پیغام دے رہی، کا کیا جو پانی اس نے چوچ میں لیا نا اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر جیسا ہے، تو اللہ کا علم اتنا ہے، جس چڑیا نے جتنا پانی پیا ہمارا علم صرف اتنا ہے نا. تو چڑیا کو مثال، تو چڑیا افضل ہو گئی نہیں، آپ بولیں گے نہیں ایسا نہیں. تو ایک مفضول انسان پہ ایک افضل انسان کو اللہ سکھا سکتا، اس میں کوئی دو رائے. انبیاء نے سیکھا لوگوں کو دیکھ، انبیاء نے سیکھا جب لوگوں کی خطا ہوئی تو اگلی بار کیسا کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی وہ نہیں، اس سے ان کا مقام نہیں بڑھتا. لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں اسی بات کو